السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسری یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے اسے زندہ رکھنا ہی تھا، یہی وعدہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی اعظم شیرازی کی سخت تلخ باتیں سنتا آ رہا تھا۔ ہاسٹل میں تو ضبط کھو دیتا تھا، کئی راتوں تک سو نہیں پاتا تھا۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہتا تھا، اس کے دل میں اذیت ٹھہری رہتی تھی۔ اس سے نارمل ہونے میں وقت لگتا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے کوئی وقت نہیں لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم نہیں ہوئی تھیں، وہ اپنے کمرے میں چھپ کر رویا نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک دم سے سب سرد پڑ گیا تھا، سب منجمد ہو گیا تھا۔ جمیلہ داؤد اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ اور جنت کو کھو چکا تھا۔ اس سے اپنے کسی بھی نقصان پر غم نہیں ہو رہا تھا، اپنے کسی بھی کرب پر رونا نہیں آ رہا تھا۔ اس سے اچھا وقت یاد نہیں آ رہا تھا، اس سے برا وقت ساکن نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ سامنے ہی سوئمنگ پول تھا۔ وہ پول کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ وعدے کو سوچ رہا تھا جو اس کے باپ سے کیا گیا تھا، اس سے زندہ رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بھلے سے وہ مٹ جائے، فنا ہو جائے، مگر اس کی سانسیں چلنی چاہیے، اس کا دل دھڑکنا چاہیے۔ اس کی آنکھیں نم ہو کر خشک ہو گئیں۔ اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا، خود کو اندر کہیں دفن کر دیا۔ دور سے کہیں ہارن کی آواز گونجی۔ عقب میں شیرازی فارم ہاؤس کے بیرونی گیٹ کھول دیے گئے تھے۔ 3 گاڑیاں آگے پیچھے احاطے میں داخل ہوئی تھیں۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سیاہ گاڑی سے ہارون شیرازی باہر نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس کے ساتھ چند ایک دوست بھی تھے، وہ کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس کا کلین شیوڈ چہرہ تر و تازہ تھا، اس کے بال جل سے جمے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑوں سے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی بات پر کہکا بھی لگا رہا تھا۔ اس نے ملازموں کو کوئی حکم بھی دیا تھا، اور پھر اس کی نظر اس پر پڑی تھی اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ فارس وجدان، کسی ملازم کا بیٹا۔ وہ سوئمنگ پول کے اس پار کھڑا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں گھرا ہوا تھا، اپنی جگہ منجمد ہوا تھا۔ ابھی تک کسی کی بھی توجہ 14-15 سالہ اس لڑکے کی طرف نہیں گئی تھی۔ لان میں باربی کیو کا انتظام ہونے لگا۔ جو ملازم شیرازی ہاؤس سے ساتھ آئے تھے وہ اپنا کام شروع کرنے لگے۔ کوئلے دہکائے جانے لگے، کھلی فضا میں دھواں سا بڑھنے لگا۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ اگر جو وہ پاپا کہتے ہوئے اس کے پاس آ گیا تو؟ وہاں کوئی ملازم بھی نہ تھا، کوئی روک ٹوک یا دیوار بھی نہ تھی، نہ مدحت، نہ آغا علی تھا، نہ اعظم شیرازی تھے۔ اب وہاں صرف وہ تھا اور اس کا بیٹا تھا۔ 9 سال بیت چکے تھے اور ہارون شیرازی اپنے اندر کہیں وقت کے اسی دائرے میں، اسی مقام پر کھڑا تھا۔ اس کا خوف، اس کا خدشہ، اس کی گھبراہٹ آج بھی وہی تھی۔ وہ لڑکا، وہ فارس، صرف ایک لفظ پاپا اور سب ختم، سب فنا۔ اس نے فارس وجدان کی آنکھوں میں آگ دیکھی، ہر شے تہس نہس کر دینے کا جنون دیکھا۔ اس نے سب پانے کے لیے جسے چھوڑ دیا، وہی سب راہ کرنے کے لیے اب سامنے تھا۔ منظر جیسے ایک جھلک تھی آنے والے وقت کا ٹریلر کہ وہ کیسی سکت رکھتا ہے، کس طرح انہیں برباد کر سکتا ہے، مگر وہ نہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ فارس وجدان قدم گھسیٹتا اندر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے کھڑکیاں بھی بند کر لیں، ان پر پردے ڈال دیے، یوں جیسے اس نے اپنے باپ کے دل کی ہر حقائق پڑھ لی ہو، ہر خوف دیکھ لیا ہو، ہر خدشہ سہ لیا ہو۔ آنکھوں میں خدشات لیے ہارون شیرازی اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ آخری نگاہ، وہ منجمد، مردہ اور سلگتی ہوئی زخمی نگاہ۔ 9 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر ایک 6 سالہ بچے کو پکارتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے گرد لپٹنے کا وہ منظر ٹھہرا رہ گیا تھا۔ آج تو کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی، نہ آغا تھا، نہ مدحت تھی، نہ کوئی گارڈ، نہ ملازم، آج کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس کا بیٹا واپس پلٹ گیا تھا۔ اس نے کوئی حرف ادا نہیں کیا تھا، اس سے کوئی آواز نہیں دی تھی، وہ اس کی محفل میں مخل نہیں ہوا تھا، اس کے دوستوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ حواس باختہ تھا، اپنی جگہ منجمد کھڑا تھا۔ اور تبھی حیدر عجلت میں قدم اٹھاتا صدر دروازے سے باہر آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اعظم شیرازی کا پرسنل گارڈ تھا۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتا تھا، ان کے ہر بیرونی دورے پر وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اعظم شیرازی اس کے بغیر ہی اپنے کسی سفر پر تھے۔ حیدر کے انداز میں ایک تشویش نمایاں تھی۔ ہارون سے بات کرتے ہوئے اس نے اپنی تسلی کو اس جانب ضرور دیکھا تھا جہاں سے فارس کے کمرے کی کھڑکیاں اور باہر کو ایک دروازہ کھلتا تھا۔ اس کے لیے ہارون شیرازی کی آمد غیر متوقع تھی، شاید دوستوں کے ساتھ بہت اچانک ہی پلان بن گیا تھا۔ ہارون سر جھٹک کر اپنے دوستوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کی، مگر وہ مسکرا نہیں سکا۔ سوال کرتی زخمی نگاہیں ذہن پر نقش ہو گئیں۔ اس کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا، اس کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خود پلان بنا کر آیا تھا اور اب معذرت کر رہا تھا۔ وہ یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، مگر وہ یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ اس نے ضروری کال کا بہانہ کر دیا، کام کا بہانہ کر دیا۔
اسے اپنے وعدے کا بھی پاس رکھنا تھا، اسے اپنے مقصد کو بھی فراموش نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ رک گیا تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور اگر مڑ گیا تو سب یہیں ختم ہو جائے گا۔ خود کو قائل کرتے، سمجھاتے، فائدے نقصانات گنواتے، وہ گاڑی میں سوار ہو کر اسی وقت شیرازی فارم ہاؤس سے چلا گیا۔ فارس کی ایک جھلک ماضی کی تمام زخموں کو ہرا کر گئی تھی۔ اسے آرزو جہانگیر یاد آ گئی، اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل یاد آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں آرزو کی تھیں، چہرہ بھی اسی کا تھا۔ 9 سال پہلے اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، 9 سال بعد اس نے وہی تاثر اپنے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا۔ حیدر فرصت سے اندر آیا تو معمول کی طرح دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ حادثے کے بعد ان 4 ماہ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر لائٹس روشن کر دیں۔ وہ کھڑکی کے نیچے قالین پر بیٹھا تھا، جیسا کہ عموماً وہ شیرازی مینشن میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے، سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا ہوا۔ اس کی آنکھیں بالکل خاموش اور سنسان سی تھیں، چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا لیکن اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کپ کپا نہیں رہا تھا۔ اپنے کمرے میں دن رات روشنی چاہنے کے باوجود وہ ایک دم سے اندھیرے کو اپنانے لگا تھا۔ حیدر کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا، اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت یقیناً اپنے باپ کو دیکھنے پر ہوئی تھی، مگر وہ حیران تھا۔ وہ فون پر رپورٹ کرنے کے بعد بھی حیران تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گیا تھا، اس نے ان کی محفل میں کوئی خلل نہیں ڈالا تھا، کوئی تماشا نہیں کیا تھا۔ شیرازی فارم ہاؤس میں جیسے اس کا باپ نہیں، کوئی اجنبی آیا تھا۔ ایک عادت جو بچپن سے تھی، وہ اسی عادت پر قائم رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی ہر جگہ ایک سی لگتی تھی۔ شیرازی مینشن کا سرونٹ کوارٹر، اس کا کمرہ، اس کی کھڑکی، وہ کھڑکی جو ایک مکمل خاندان کا منظر دکھاتی تھی، وہ منظر جس میں اس کا باپ ہوا کرتا تھا، باپ جو اس کے بغیر خوش تھا، آج بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ ہاسپٹل کے ICU کے سامنے وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، موبائل ہاتھ میں تھا۔ اب تک جانے وہ کتنی بار فارس وجدان کو کال کر چکی تھی، مگر اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ عدیل احمد کو، اس کے گارڈز کو، کسی کو علم نہ تھا وہ کہاں گیا تھا۔ رات کے اس پہر اپنی سرخ بڑھتی آنکھوں کو بار بار رگڑتے، گہری سانس لے کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ نگاہیں ایک بار پھر بند دروازے پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کا چہرہ تر ہونے لگا، ایک ہی جگہ پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ کمر میں درد ہونے لگا تھا تو اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اسے دوبارہ کال کی، میسج کیے۔ اب اسے فارس کا موبائل بند مل رہا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ بس ایک ہی پل میں سب کھو دینے والی ہو۔ ہاں، وہ سب کھو دینے والی تھی۔ نرس سے پوچھ کر وہ نماز کے لیے مختص کیے گئے ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ سجدے میں روتے ہوئے اس نے مسز شیرازی کی صحتیابی اور فارس کی واپسی کی دعا کی۔ ایک بار پہلے بھی وہ سجدے میں گئی تھی، اپنی ماں کے وقت اس قدر صدمے میں تھی کہ ٹھیک دعا کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہ سکی تھی، کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی، اور اب وہ اپنے رب سے سب کہہ دینا چاہتی تھی۔ غلطیاں اس سے بھی بہت ہوئی تھیں، لیکن اس کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب کوئی بھی رشتہ کھو دینے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، اب کسی نفرت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ پھر سے تنہا، بے سہارا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کرب اور شدت سے روتے اور سسکتے ہوئے ان تمام رشتوں کو مانگا جن کی محبت کی ڈوریاں اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی جا رہی تھیں۔ اس کے قدموں سے زمین نکل رہی تھی، اسے سر سے آسمان ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم لبوں پر ایک ہی دعا تھی، بھلے سے اس کے ہاتھ خالی رہ جائیں، تنہائی مقدر ہو جائے، راستے جدا ہو جائیں، غلطی کی جو سزا ہو مل جائے، مگر فارس وجدان کی زندگی سے مسز شیرازی نہ جائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ اس کی بہنوں نے ماں کو اس کی وجہ سے کھویا تھا، وہ خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی۔ اس کی وجہ سے فارس اپنے کسی پیارے رشتے کو نہ کھوئے، اس کی بس اب ایک ہی دعا تھی۔ اس کا معاف ہوتا دماغ کسی اور نہج پر چل نکلا تھا۔ جو باتیں کبھی نہ سوچی تھیں وہ اب سوچنے لگا تھا، جو خیال کبھی نہ آیا تھا اب آنے لگا تھا۔ اسے شیرازی خاندان سے الگ ہونا تھا، اسے اس گھر کو چھوڑنا تھا، اعظم شیرازی کے تسلط سے آزاد ہونا تھا، اور ایسا صرف ایک صورت میں ہی ممکن تھا۔ اس نے فرار کے لیے رات کا وقت چنا۔ 12 بجے کے بعد وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہر سو تاریکی میں لائٹ پولز کی روشنی میں باغ کا وہ راستہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اس پر بھاگتا ہوا پتھریلی سیڑھیوں تک پہنچ گیا تھا۔ یہ جگہ روشن تھی، یہاں دن کا سما معلوم ہوتا تھا۔ نیچے کی طرف روڈ تھا اور اوپر کہیں ریستوران کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ قدم اٹھاتے اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اعظم شیرازی شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ رنگ کی شال کندھوں پر ڈالے، اپنے گارڈ کے ہمراہ سیڑھیاں اترتے اسی طرف آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں اسے ننگے پیر سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر رک گئے۔ وہ بھی رک گیا۔ 10-12 سیڑھیوں کا جو فاصلہ تھا وہ فاصلہ پھر انہوں نے طے کیا تھا۔ ان کے لیے اترنا آسان تھا، اس کے لیے چڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے گھٹنے چھلے ہوئے تھے، جینز بھی پھٹی ہوئی تھی، غالباً وہ اوپر چڑھتے ہوئے کہیں گرا بھی تھا۔ کار حادثہ کے بعد باضابطہ طور پر یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ پہلی بار اس طرح اس کے سامنے آئے تھے۔
اسے لگتا تھا اگر وہ اسے کہیں نظر آئیں گے تو وہ ضبط کھو دے گا، وہ چیخنے لگے گا، وہ ان پر حملہ کر دے گا، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکا تھا۔ کیا یہی تھا وہ رعب جو وہ اس کے اندر بچپن سے بھرتے آ رہے تھے؟ کیا یہ وہی خوف ہے جو اس کے قدم جکڑ چکا ہے؟ اسے تو لگتا تھا نفرت کے سوا وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی ان کے سامنے جھک نہیں سکتا، ڈر نہیں سکتا۔ اس کے اندر ان کے لیے صرف آگ جیسے جذبے تھے۔ تو اب اچانک یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ رک کیوں گیا تھا؟ وہ ان پر چیخ کیوں نہیں رہا تھا؟ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کے اندر لاوے جیسی آگ تھی، اس کے جذبات دہکتے ہوئے انگارے تھے، اس کی روح کے زخم پھر سے ادھر رہے تھے۔ وہ بہت سی چیخوں کی زد میں تھا، آئینے کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹا ہوا، اپنے عکس میں ہی زخمی ہو رہا تھا، مگر وہ انہیں کوئی بھی رد عمل نہیں دے سکا تھا۔ اعظم شرازی اس کے سامنے تھے اور وہ لب سیے کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ انہوں نے کلائی موڑ کر وقت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اسے وہ سوال اپنا مذاق اڑاتا ہوا لگا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے پری دنیا میں نہ اس کی کوئی جگہ تھی، نہ گھر، نہ منزل، اور وہ پھر بھی فرار کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ فارس اپنی آنکھوں میں غصہ اور قہر لیے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بھاگنے سے سانس چڑھی ہوئی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گارڈ فاصلے پہ رک گیا تھا۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ اپنے طور پر سنجیدگی سے کریدا۔ آرزو کے پاس۔ اس کی مٹھیاں سختی سے اس قدر بھینچ گئیں کہ انگلیوں کے جوڑ سرخ ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور عداوت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ایسا ہی ایک سرد اور ہیبت ناک سا تاثر ان کی آنکھوں میں بھی ٹھہر گیا۔ لبوں پر تلخ مسکراہٹ سی آ گئی۔ تمہاری ماں نے بھی مجھے ایسے ہی دیکھا تھا جب میں نے اسے نوکری سے نکالا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ مجھے پھنسا لے گی، لیکن پھر ہارون اسے آسان ٹارگٹ لگا۔ وہ انکشاف اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گرا۔ وہ اندر تک ساکن ہو گیا۔ عداوت کے تانے بانے پیچھے کہیں اور جا کر ملتے تھے۔ نفرت کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ انتقام یوں ہی نہیں لیا جاتا، برباد کرنے کے لیے بھی اصول وضع کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ایک چلاک عورت ہے، گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتی۔ انتقام لینے پر آئے تو پھر ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ اس کے قدموں سے زمین کھینچ گئی، اس کے اندر توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس نے ہارون سے طلاق لینے کے لیے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہوں گے؟ وہ متوش سا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا اور ایک دم سی اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ اس نے کہیں اور دیکھنا چاہا، کسی اور طرف۔ ابھی پچھلے ہفتے اس نے شادی کی ہے میری عمر کے آدمی سے۔ پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ لیٹس سی اب یہ شادی کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ اسے لگا وہ اس پر ہنس رہے ہیں، اس کی ذات کا، اس کے وجود کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں وہ ایسی عورت کا بیٹا ہے۔ اگر ماں کے پاس جا رہے ہو تو سوچ لو کیسی ماں کے پاس جا رہے ہو۔ انہوں نے خود سے اپنے طور پر قیاس کر لیا تھا، وہ ان کے تسلط سے آزاد ہو کر صرف اپنی ماں کے پاس ہی جانا چاہے گا۔ وہ ماں جس نے گزشتہ 10 سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، وہ عورت جو اس کی زندگی میں نہیں تھی، وہ اس کے وجود سے ہی پہچانا جا رہا تھا۔ وہ اس کا نام ادھورا کر چکے تھے، اس کی پہچان مسخ کر چکے تھے، اس سے تمام رشتے چھین چکے تھے۔ پھر بھی ان کی نفرت، ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، ان کا دل نرم نہیں ہو رہا تھا، ان کا انتقام ختم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے؟ اس کا دماغ پھٹنے لگا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھینچے گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کے دادا کو اس سے اور کیا چاہیے؟ وہ یہاں وہاں دیکھتے اپنے اندر کی چیخوں میں فنا ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آرزو ہارون سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کس لیے؟ اسے اب کیا چاہیے؟ انہوں نے آنکھوں میں سختی لیے سوال اچھالا۔ تم؟ اور تم سے کیا چاہیے؟ سوال کر کے انہوں نے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ جے انٹرنیشنل ہماری حریف ہے، وہ اس کمپنی کے چیئرمین کی اب دوسری بیوی ہے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو، مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے دکھا دوں گا۔ قبر پر جانا چاہے گی تو وہ بھی تیار ہے۔ منصوبہ ساز نے سبھی منصوبے تیار کر رکھے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے لفظوں کی تلخی کا کوئی احساس نہیں ہوا، اس بات کا بھی نہیں کہ اس معصوم ذہن میں زہر بھرتے ہوئے اسے اپنے آپ میں ختم کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ موت کی سرحدوں کو چھو کر پلٹا تھا اور ابھی تک اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کے نفسیاتی معالج نے اسے صدموں سے بچائے رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو اس کی طبیعت پہ گراں گزرے، کوئی بھی ایسا سوال جو اس حادثے کی یاد تازہ کرے، کوئی بھی ایسا واقعہ جو اس کی تکلیف کو ٹریگر کر دے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر کہیں جا سکتے ہو۔ قدم اٹھاتے قریب سے گزرے۔ کم از کم اپنے خاندان کا تماشا بنانے کے لیے میں تمہیں اس عورت کے حوالے کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے اور اتر گئے اپنے گارڈ کے ہمراہ۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس نے یوں سانس لیا جیسے وہ بس آخری سانس ہو، اور یوں محسوس کیا جیسے وہ سچ مچ میں کسی قبر میں اتارا جا چکا ہو۔ اسے اعظم شرازی سے کسی بھی نرمی اور رحم کی توقع نہیں تھی، مگر اتنی سختی کی بھی نہیں کہ وہ اسے جیتے جی مار دیتے۔ اس کی قبر بھی تیار کر لیتے۔ وہ بمشکل سانس لیتے نیچے بیٹھ گیا۔
دور سے حیدر پتھریلی سیڑھیاں چڑھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا اور سر گرا لیا۔ اس دن کے بعد اس نے فرار کی کوشش دوبارہ کبھی نہیں کی تھی۔ رات کے آخری پہر ہارون شیرازی کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہتھیلیوں پر کتنی ہی دیر تک سر جھکائے رہا تھا۔ وہ جب سے پاکستان سے آیا تھا اس کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ روزمرہ معمولات میں تو کسی قسم کا فرق نہیں تھا، مگر رات میں وہ اکثر اٹھ جاتا تھا۔ اسے ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، کوئی کام ذمہ لگاتے ہوئے وہ اپنے لفظوں میں الجھ جاتا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک جاتا تھا۔ اس کی سوچ میں بس ایک چہرہ ٹھہر جاتا تھا، سماعت میں بس ایک آواز اتر جاتی تھی۔ گزشتہ 9 سال اس نے کس قدر مضبوطی سے، بے حسی سے اور اپنی ذات کے لیے بہت مطمئن ہو کر گزار دیے تھے۔ اس کے پاس اپنے ہر فیصلے کی حجت اور دلیل تھی۔ وہ خود کو مظلوم سمجھتا تھا۔ باپ کا فیصلہ جبراً مسلط کیا گیا تھا، اسے ماننا اس پر فرض کر دیا گیا تھا۔ جو وار آرزو جہانگیر نے اس کی ذات پر، اس کے اعتماد پر کیا تھا، تو اس وار سے وہ ان 9 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے لیے آرزو جہانگیر اور فارس ایک ہو گئے تھے۔ اپنی اس اذیت سے نکلنے کے لیے وہ دونوں کو ہی نظر انداز کرنے لگا تھا۔ آرزو اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، فارس کو اس نے خود ہی نکال دیا تھا۔ وہ اس کا ایک ماضی، اس کی غلطی، اس کی زندگی کا ایک ناپسندیدہ باب ہو گیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، وہ اس پر خود کو یقین دلا چکا تھا۔ اپنے نام، سٹیٹس، خاندانی جاؤ حشمت کے حساب سے وہ خود کو ایک بت میں ڈھال چکا تھا۔ اس کی سوچ اپنے باپ جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی نظر اب کسی ممکنہ اسکینڈل پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کے حریفوں کو کمزوری مل جائے گی اور اس کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جائے گا۔ آرزو جہانگیر نے شہرت، دولت اور دنیاوی کامیابیوں کے لیے ہر حد پار کر ڈالی تھی۔ اس کے متعلق جو خبریں میڈیا کی زینت بنتی تھیں وہ اچھی نوعیت کی نہیں تھیں۔ ایسی کسی بھی عورت کی زندگی کا حصہ یا اس کا سابقہ شوہر ہونا اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ آرزو سے اس کی اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسے چاہیے تھا وہ فارس کو واپس لانے کی بجائے کسی فوسٹر ہوم میں چھوڑ دیتا۔ اس سے یہ ہوتا کہ وہ اس کی زندگی سے مکمل طور پہ خارج ہو جاتا، کسی سزا کی طرح اس کے آس پاس نہ رہتا۔ اس کی سوچ کو ایک دم سے بریک لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا۔ وہ یہ کیا سوچ رہا تھا، کیا چاہ رہا تھا؟ وہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں تھا، ایسا بحث تو کبھی نہیں۔ وہ اب ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ متوش ہو کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ گزشتہ 9 سالوں میں صرف ابتدائی چند مہینے اس کے لیے مشکل رہے تھے، جب وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اچانک اس کے لیے ہر لمحہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے کی آنکھوں نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ وہ تاثر سب راکھ کر رہا تھا۔ صبح 4 بجے کی فلائٹ تھی۔ کار حادثے کے پورے 6 ماہ بعد وہ لندن جا رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا سفر نہیں تھا، ہاں مختلف نوعیت کا ضرور تھا۔ وہ ملک سے باہر جا رہا تھا اور یقیناً ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر پرواز سے پہلے اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد بھی حیدر مسلسل کسی سے اپنے فون پر رابطے میں رہا تھا۔ پل پل کی خبر تھی جو وہ پہنچا رہا تھا۔ اس پر نظر رکھنے کی ہدایات دی جا رہی تھیں۔ حیدر کو شک تھا وہ کچھ کر نہ دے۔ ممکن ہے ایئرپورٹ پر ہی گم ہو جائے، باہر نکلتے ہی فرار ہو جائے۔ اسے فارس کی خاموشی کسی طور پر نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ جیسا آغا نے بتایا تھا تو اس حساب سے تو بالکل نہیں، تاہم اس نے کچھ نہ کیا۔ ایئرپورٹ سے باہر گاڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئے تو ایک بار پھر کال آئی۔ اس نے کال سننے کے بعد ڈرائیور کو کوئی اور ایڈریس دیا، اور اس تمام عرصے میں فارس وجدان چپ چاپ باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھتا رہا۔ گاڑی لندن کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک رہائشی کالونی میں طویل شاہراہ کے اطراف میں بنے ایک گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا۔ لندن میں گزشتہ کئی روز سے جاری رہنے والی بارش چند ساعتوں کے توقف کے بعد پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ حیدر نے سیڑھیاں چڑھ کر بیل بجائی تھی۔ فارس سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے، مفلر گردن کے گرد لپٹا تھا۔ تاثرات سنجیدہ، ہیزل آنکھوں میں ایک خاموشی سی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بند دروازے سے سیاہی ماہل سٹیپس پر اور پھر برف کی دبیز تہ پر جم گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ حیدر نے بے ساختہ بھویں اچکائی تھیں۔ دروازہ کھولنے والے کو ایک دم سے صدمہ ہوا تھا۔ جس سرحد سے دروازہ کھلا تھا اسی سرحد سے بند ہونے ہی والا تھا کہ حیدر نے اپنا چوڑا کندھا پھنساتے ہوئے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ تم یہاں؟ اجڑے بکھرے ہلکا سا کر لیے سرخی مائل شیڈ دیتے سیاہ بال، ہلکی سی تراشیدہ داڑھی، سیاہ فریم والے گلاسز سے جھانکتی سیاہ تاریک آنکھیں۔ منہ میں برش لیے اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ ہیلو راہم، کیسے ہو؟ ہینڈل پر گرفت جمائے وہ بمشکل صدمے سے نکلا۔ دروازہ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتا پیچھے ہٹا۔ فارس حیدر کے پیچھے خاموشی سے اندر آ گیا۔ برش ہاتھ میں پکڑے وہ واش روم میں چلا گیا۔ حیدر اس کے پیچھے دروازے میں آ کھڑا ہوا، اسے تفصیل سے کچھ بتانے لگا۔ فارس آتش دان کے سامنے کھڑا تھا، ان کی آواز بہت آسانی سے سن سکتا تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔
مطلب یہ کہ فارس تمہارے ساتھ یہاں رہے گا۔ دانتوں پر برش کرتے کھانستے منہ دھو کر واش روم سے باہر آ گیا۔ مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ یہ بلا یہاں کیوں رہے گا؟ حیدر سنجیدہ تھا، اس کے تاثرات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے۔ تمہارے باس کہیں بھول تو نہیں گئے کہ میں اب ان کے لیے کام نہیں کرتا ہوں؟ دانت پیس کر زور دیا۔ بہتر تھا رہائش کا کوئی بندوبست ہی کر لیتے کہ ہم تم تک نہ پہنچ سکتے۔ حیدر نے طنز کیا۔ فری میں نہیں رہتا، کرایہ دیتا ہوں میں۔ وہ چڑ گیا۔ اتنے بڑے گھر کا جو چھوٹے سے فلیٹ جتنا کرایہ تم دیتے ہو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ جب تمہارے باس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پیشانی پہ بل ڈال کے پوچھا۔ مجھے بھلا کیوں تکلیف ہوگی؟ جو باتیں تم بھول رہے ہو وہ یاد دلا رہا ہوں۔ راہم لب بھینچے اسے گھورتا رہا۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ چند لمحوں کا توقف دے کر اس نے پوچھا۔ انکار۔ اس چڑیل علیزے کی وجہ سے میں شیرازی خاندان کی کسی بچے کی ذمہ داری نہیں لینے والا۔ وہ شیرازی خاندان سے نہیں ہے۔ کھڑکیوں کے پاس کھڑے فارس وجدان نے وہ جملہ واضح سنا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر برف کو گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بائیں طرف آتش دان میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ راہن میں گردن موڑ کر راہداری سے لاؤنج کی طرف اس کی پشت کو دیکھا۔ کسی دوست کا بیٹا ہے؟ یہی سمجھ لو، لیکن بہت اہم ہے۔ پاکستان میں اس کی زندگی کو خطرہ، اس لیے یہاں لانا پڑا۔ کیسا خطرہ؟ سینے پہ بازو باندھ کے ذرا دلچسپی دکھائی۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور تجسس سے نظر آ رہا تھا۔ ہے کوئی خطرہ؟ تمہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں رہے گا، تم اس کا مکمل خیال رکھو گے اور بس۔ اور بس؟ واو گریٹ! یہ کام اتنا آسان ہے، اگر تو تم کیوں نہیں کر لیتے؟ راہم، کیا اس بحث میں پڑھنا ضروری ہے؟ حیدر کے لہجے میں اب کی اکتاہٹ تھی۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ پچھلی بار تم نے مجھ سے 6 ماہ کی بات کر کے وہاں پورا 1 سال لٹکائے رکھا تھا، اوپر سے وہ گلہری علیزے شیرازی۔ اس نے جتنا مجھے پاکستان میں خوار کیا ہے، اتنا خوار تو میں تمہارے اعظم شیرازی صاحب کے ساتھ کام کر کے بھی نہیں ہوا۔ مجھے ابھی تک ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تمہاری باتوں میں آ جاتا ہوں، اس لیے تم مجھے ہمیشہ یوز کرتے ہو۔ اعظم شیرازی صاحب کو اپنے فیملی معاملات میں تم سے زیادہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، حیدر نے کہا۔ ہاں لیکن یہ فیملی تو نہیں ہے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لاؤنج کی جانب اشارہ کرتے بڑے مزے سے دیوار کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر کو بات کو ختم ہو جانے کے بعد پتہ چلا وہ کیا کہہ چکا ہے۔ لسن، حیدر نے ضبط کر کے پیشانی مسلی۔ ہاں ہاں سن رہا ہوں۔ اپنے لمبے قد کے ساتھ اس کی طرف جھکا۔ کوئی راز کی بات ہے تو کان میں بتا دو، تم جانتے ہو میں بالکل بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کیا تم تھوڑے سے پروفیشنل ہو کر بات نہیں کر سکتے؟ بالکل پروفیشنل طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ مجھے تم پر اور تمہارے باس پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ کندھے اچکا کر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیے۔ ہاں بھروسہ نہیں رہا، لیکن گھر ان کا استعمال کرنا ہے۔ کتنی بار بتاؤں فری میں نہیں رہتا؟ برا مان کر کچن میں چلا گیا۔ کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ حیدر نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا، اسے دیر ہو رہی تھی۔ 9 بجے سے پہلے اسے کہیں پہنچنا تھا۔ اس نے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سرسری سی نظر دوڑاتے وہ ایک بار پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارے باس کو خود آ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ سبھی معاملات شروع سے میں طے کرتا آیا ہوں۔ حیدر سامنے کھڑا رہا۔ ہاں لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اسے تم پاکستان سے یہاں حفاظت کے لیے لائے ہو، اور پھر بھی مجھے ہائر کرنا چاہ رہے ہو جبکہ اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو حیدر خود بھی جانتا تھا اعظم شیرازی صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ خطرہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے اس کی بات رد کر دی۔ بات یہاں صرف زندگی کی نہیں ہے، تمہارے باس کو مجھ سے کچھ اور بھی چاہیے۔ اس نے میز کے وسط میں رکھے کینڈی باکس سے ایک کینڈی نکال لی۔ حیدر چپ رہا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ حفاظت نہیں کرنی، نظر رکھنی ہے؟ ساتھ ہی ہنس دیا۔ اس کے سائیڈ والا دانت ہنسنے پر لبوں کو چھونے لگا تھا۔ حیدر نے گہری سانس لے کر پین اس کے سامنے رکھ دیا۔ سمجھدار ہو، بات کی تہہ تک خود ہی پہنچ گئے ہو تو سائن بھی کر دو۔ شرائط مرضی کی ہوں تو ہی سائن کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ راہم، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ مجھے بھی اپنی ورک شاپ میں کام کرنا ہے، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ مسز گرانٹ اپنے کیفے کی صفائی کروا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام پڑوسی لڑکوں کی لسٹ میں میرا نام سب سے اوپر لکھا ہے۔ کل شام 7 بجے تک مجھے وہ بھی کام کرنا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے، جیسے روئے زمین پر اس جیسا مصروف انسان کوئی نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ 0 بڑھا دو۔ وہ چند لمحوں تک تحمل سے راہم کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر پین اٹھایا، 1 0 کا اضافہ کر دیا۔ ایک اور۔ حیدر کی گرفت قلم پہ سخت ہوئی، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کافی بڑی رقم ہے راہم۔ آواز میں غراہٹ آ گئی۔ جو کام تم مجھے دے رہے ہو وہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ تمہیں صرف ایک بچے کا خیال رکھنا ہے، حیدر زچ ہو کر بولا تھا۔ وہ بچہ نہیں، ٹین ایجر ہے۔ ٹین ایجر زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ پویں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے ذرا سا تردد کرتے اس نے 0 بڑھا دیا۔ 6 ماہ تک کے لیے کافی ضخیم رقم تھی۔ راہم نے چیک کو اٹھا کر لہرا کر دیکھا، ذرا اطمینان سے اپنی جیب میں ڈال لیا، جھک کر صفحات پر سائن کر دیے۔ وہ جان گیا تھا بات کچھ اور تھی۔ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا، وہ ایک ایسے لڑکی کی ذمہ داریوں سے سونپ رہے تھے جس کے متعلق کوئی بھی آگاہی وہ اس سے دینا نہیں چاہتے تھے۔
کچھ ہی دیر بعد فارس سے بات کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ راہم کافی کے مگ تیار کر کے لاؤنج کی طرف آ گیا۔ تعارفی مراحل سے بھی تو گزرنا تھا۔ بھاپ اڑاتے مگ اس کے ہاتھ میں رہے کہ وہ لڑکا آتش دان کے سامنے والے صوفے پر اپنے کوٹ، مفلر، دوستانے جوتے سمیت سو گیا تھا۔ سفری تھکان اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گریٹ، اس نے پہلے ایک کپ سے گھونٹ لیا، پھر دوسرے سے لیا، پھر باری باری دونوں مگوں سے گھونٹ لیتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کیا اس نے کافی بنانے میں زیادہ وقت لگا لیا؟ ابھی تو وہ ناشتے کے بارے میں بھی پوچھنے والا تھا۔ گھوم کر راہداری کے آخری کونے پر دیوار کے پاس لٹکے ایک سنہری پنجرے کے پاس چلا گیا۔ اندر طوطا تھا، بائیں طرف اس کا کمرہ تھا، بڑا بڑا سا RA لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، ڈینجر زون، سرخ رنگ میں۔ پچھلے سال اس نے بگونیا ہاؤس کے کچھ کمرے کرائے پر دیے تھے اور تب کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے دروازے کو ایسا شاہکار بنا ڈالا تھا۔ اب تو گھر خالی تھا اور اس کے مزاج سے عاجز آ کر کوئی رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا بکھیڑا سمیٹ ڈالا۔ چارٹ بورڈ، کارڈ بورڈ، تصاویر، اخبارات کے تراشے، میگزین کے صفحوں سے لی جانے والی معلومات اور جانے کیا کچھ الماری میں لاک کر کے رکھ دیے تھے۔ کچھ صفحے آگ میں جھونک کر جلا دیے تھے، کچھ چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک دی تھیں۔ ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ زور سے وارڈروب بند کرتا برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ جلدی جلدی کچھ غیر ضروری چیزیں سمیٹ کر اسے رہائش کے قابل بنایا۔ کمرہ ویسے بہتر تھا، بس صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بار پھر نیچے آیا تاکہ اس کا سامان بھی کمرے میں رکھ سکے۔ سامان کمرے میں پہنچا کے اس کے بیگ کی ہر طرح کی تلاشی لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند تھا اور یکسوئی سے وہ کام کر رہا تھا جو اس لمحے کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ گھر کا نام بگونیا ہاؤس تھا، اس لیے تھا کہ اس میں بگونیا پھول کبھی پروان نہیں چڑھتا تھا، جلد مرجھا کر مر جاتا تھا۔ تو چونکہ اس گھر میں بگونیا پھول کی اتنی اموات ہو چکی تھیں کہ اس کا نام راہم نے بگونیا ہی رکھ دیا تھا۔ دوسری منزل کی گیلری میں اس نے بے انتہا خوبصورت پھول لگا رکھے تھے اور وہ ان کا بہت خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ ایک طوطا بھی تھا اور باقی وہ خود بھی تھا۔ اور اب ایک فارس نامی لڑکا تھا۔ ایک پر اسرار سی خاموشی تھی اور بے انتہا تجسس تھا۔ وہ لڑکا راہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کے کھانے کے سوا وہ کمرے سے باہر نہیں آتا تھا۔ وہ رج کی اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہا تھا جیسے برابر والے گھر کی فلورا گرانٹ اسے کرتی تھی۔ گھر میں واحد ایک ہی طوطا تھا جس سے راہم باتیں کرتا ہوا پورے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ نیچے بیسمنٹ میں اس کا ورک شاپ تھا۔ وہ ایک منییچر میکر ہاؤس تھا۔ اس کی ایک ویب سائٹ تھی اور وہ آرڈر پر وکٹورین طرز کے گھر بناتا تھا۔ زیادہ تر وہ بیسمنٹ میں ہوتا، اوپر آتا تو فارس اس سے یا تو اپنے کمرے میں ملتا یا پھر سیڑھیوں پر بیٹھا ہوتا۔ دونوں کے درمیان باقاعدہ طور پر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسے کبھی کبھار گمان ہوتا کہ اس نے حیدر کے ساتھ ہونے والی اس کی تمام گفتگو حرف بحرف سن لی ہے، تب بھی خود کو ایک خول میں بند کر کے لب سی لیے ہیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ راہم کے ساتھ بات کرے گا تو سارے راز افشا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنا بھی راہم کے لیے مشکل تھا۔ وہ فارس سے کوئی بات کرنا بھی چاہتا تو وہ جواب نہیں دیتا تھا، سنی انسنی کی یہ رخ موڑ لیتا، اپنی جگہ سے اٹھ جاتا۔ اس کی آنکھیں کسی نہ کسی سوچ میں غرق ہوتیں، اس کا ذہن کہیں نہ کہیں بھٹکا ہوتا۔ کھانا کھاتے اکثر وہ رک جاتا، کبھی پہلے چند نوالوں کے بعد اور کبھی بیچ میں ہی چھوڑ کر اٹھ جاتا۔ کمرے میں اس کی ہر ایک شے اپنی جگہ پر ہوتی تھی، تھوڑی سی بے ترتیبی کسی بھی شے میں نظر نہیں آتی تھی۔ رات سوتے وقت کمرے کی لائٹس مکمل آن ہوتی، دروازہ بھی وہ اندر سے لاک نہیں کرتا تھا۔ اس کے روزمرہ کے معمولات کو پرکھتے سمجھتے وہ چھمبے میں پڑ گیا تھا۔ بھلا ایک بے ضرر سے بچے سے اعظم شرازی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پھر اسے یاد آیا یہاں وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی تھا۔ بات کچھ اور تھی، معاملہ سچ میں کچھ اور تھا۔ کھانے کے بعد اسے کچھ میڈیسن لیتے دیکھ کر اس نے وہی میڈیسن اٹھا کر دیکھی، پوسٹ تھوریکٹمی پین کے لیے۔ کیا اس کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے؟ وہ ہمیں اٹھا کر سوچا۔ دوسری چند ادویات ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ کے لیے تھی۔ حیدر مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھا، روزانہ کی رپورٹ وہ اسے دیتا تھا۔ وہ اس کے رویے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور راہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اسے کیا کہنا چاہیے۔ محض ایک خاموشی سے وہ اس کی سوچ کا اندازہ کیسے لگا سکتا تھا؟ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ صبح سویرے ہیری کے پنجرے کی صفائی کر کے وہ اسی شش و پنج میں ٹہلتا پھر رہا تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 10 سالہ اسپائڈر مین اور 11 سالہ بیٹ مین کھڑے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں گھمائیں، دونوں نے اپنے ماسک اتار کر مسکراہٹیں دکھائیں۔ ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، اس میں بہت ساری چاکلیٹس تھیں۔ جیمز اینڈ ولیم دونوں نے اپنے اپنے سینے پر لگے بیجز کی طرف اشارہ کر کے تعارف کروایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ چاکلیٹس لیتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے سڑک کے اس پار سرخ باڑ والے گھر کی پچھلی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ نئے گھر میں اسی ہفتے شفٹ ہوئے تھے۔ تم لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے؟ ریلی؟ راہم جو خوف بھرے تاثرات دیکھنے کا متمنا تھا سر جھٹک کر رہ گیا۔ نام کیا بتایا تم نے؟ اسپائڈر مین دوبارہ نام بتانے لگا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پڑوسیوں کے بچے درد سر ہوا کرتے تھے۔ ٹینشن نمبر 1۔ راہم نے ہاتھ جھاڑ کر جیمز کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کا نام طے ہوا۔ ٹینشن نمبر 2۔
دوسرا اشارہ ولیم کی طرف تھا جو ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے نام طے کر کے وہ اندر چلا گیا۔ یہ ابھی اس نے کیا کہا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے پوچھا تھا۔ جیمز نے لب بھینچ لیے، گردن اندر ڈالی۔ سامنے ہی وہ اوپن کچن ٹیبل پر برتن خالی کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر خالی ڈبہ ان کے حوالے کر دیا۔ جیمز نے باکس کھول کر دیکھا کہ شاید اس میں کچھ ہو کہ برابر والی مسز گرانٹ نے تو کافی سارے کوکیز ڈال کے دے دیے تھے، مگر یہ کوئی بہت ہی کنجوس قسم کا پڑوسی تھا۔ خالی ڈبہ دیتے ہوئے اسے کوئی شرم بھی نہیں آئی۔ اپنی ممی سے شکریہ کہنا۔ کہہ دیں گے، وہ جل کر بولا۔ پھر دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ موم، اس نے کہا ہمارا گھر ہانٹڈ ہے۔ جیمز نے فکر مندی سے اپنی ماں کو بتایا۔ جس کے تم دونوں جیسے بچے ہوں اسے بھلا ہانٹڈ ہاؤس سے کیا ڈر؟ مسز اینڈرسن گہری سانس لے کر گروسری کی لسٹ بناتی رہیں۔ جیمز اور ولیم اپنا پڑوس جانے 4 بار اس سے ملنے آ چکے تھے۔ ایک بار طوطا دیکھنے آئے تھے، دوسری بار ہانٹڈ ہاؤس سے متعلق معلومات چاہیے تھیں، تیسری بار ولیم کو مسٹر ول سمتھ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اس سے ان کا گھر باہر سے بہت اچھا لگا تھا۔ چوتھی بار وہ اس سے اپنی کوئی کہانی ڈسکس کرنے آئے تھے، اور ہر بار باوجود کوشش کے بھی وہ انہیں گھر سے نکال نہیں سکا تھا۔ دروازے پر بڑا بڑا ڈینجر بورڈ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اس سے جیمز اور ولیم جیسی مخلوقات زیادہ اٹریکٹ ہوتی تھیں۔ چوتھے دن ان کا اسکول شروع ہوا تو اس نے بھی سکھ کے سانس لیتے گھر کی تمام کھڑکیوں پر پردے ڈال دیے، دروازہ بند کر دیا۔ یونیورسٹی دوستوں کے ساتھ جوائنٹ اسٹڈی کا پروگرام تھا، 7 بجے نکلنا تھا۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، فارس آج نیچے نہیں آیا تھا۔ اسے حیدر کی بات یاد آئی، اس کا حکم بھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے کمرے میں گیا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر ہی کوئی کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا وہ 2-4 گھنٹوں تک واپس آ جائے گا۔ فارس نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر چلا گیا۔ 4 گھنٹوں کا کہہ کر وہ 1.5 گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کا سر گھوما ہوا تھا۔ میرے اپنے 100 کام ہیں، اب میں ہر وقت اس کے ساتھ باؤنڈ ہو کر تو گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو میں یونیورسٹی بھی چھوڑ دوں؟ رک کے کچھ سنا، لہجے میں غصہ آ گیا۔ ہمارے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کا توقف کر کے پیشانی مسلی۔ تمہیں چاہیے تھا پہلے اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاتے، پھر میرے پاس چھوڑتے۔ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ فون پر کسی سے بحث کرتے اس کی نظر فارس پر پڑی تو رک گیا۔ وہ سیڑھیوں پر تھا۔ اسے ایک دم سے اپنے جملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ کال کاٹ دی۔ فارس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راہم گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ لندن میں اس کا 3را ہفتہ تھا، اور اس عرصے میں وہ پہلی بار باہر نکلا تھا۔ مردہ قدم اٹھاتے چلتا گیا تھا۔ اس کے قریب سے ہی سائیکل کے پیڈلز پر زور زور سے پاؤں مارتی 5-6 سال کی بچی گزر گئی۔ اس نے 2 پونیاں بنا رکھی تھیں۔ اس کا فراک گلابی رنگ کا تھا۔ ایک جھلک میں اسے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی جنت لگی تھی۔ اس نے نظر ہٹا کر رخ موڑ لیا۔ اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس کرتے کہیں اور دیکھنے لگا۔ ایسے بہت سے مناظر تھے جو گزرے وقت کا حوالہ ذہن کی تاریکیوں میں روشن کرتے تھے، جیسے بارش کی رات اور بند کمرے کا تصور اس کے حواسوں پر بھاری پڑتا تھا۔ ایسے ہی بچوں کا شور، مسکراہٹیں، کہے بھی اسے پریشان کرتے تھے۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آگے چلتا رہتا، اگر راستے میں ہی اسے موسم کے بدلاؤ کا احساس نہ ہوتا۔ بارش برسنے لگی تو وہ رک گیا۔ مزید آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے واپسی کا رخ کر لیا تھا، لیکن بگونیا ہاؤس تک پہنچنے سے پہلے اس کی نظر دور سے اس عالی شان گاڑی پر پڑ گئی تھی جو ابھی وہاں آ کر رکی تھی۔ اس نے حیدر کے ہمراہ اعظم شرازی کو نکلتے دیکھا تھا، چھتری کے سائے میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا، سڑک کے اس پار ایک طویل گلی کے دامن میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سپہر کا سورج غروب ہونے میں کافی وقت تھا۔ بوندا باندیا بارش کو روپ دھار چکی تھی۔ ہوڈی سر پہ چڑھاتے وہ سیڑھی پر بیٹھ گیا تھا۔ اعظم شرازی کی ایک جھلک تھی اور ذہن کے پردوں پر مناظر بکھر گئے تھے۔ اب تک کہی جانے والی ہر تلخ و ترش بات اس کے اطراف میں گونجنے لگی تھی۔ سامنے بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گرد بازو لپیٹے اس پانی کو دیکھنے لگا تھا، اپنا فوکس کہیں اور جمانے لگا تھا۔ لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں بے تحاشا نم تھیں۔ اس کی ہر تکلیف کا سبب اعظم شرازی تھے۔ اس کی ہر دکھ کی ابتدا ان سے ہوتی تھی۔ اس کی ہر سزا کا تعین وہی کرتے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو کوٹ کی جیب میں ڈال کر سختی سے بھینچ لیا۔ بالکل سامنے ہی جیمز اور ولیم ایک دوسرے سے بحث کرتے رگڑتے جھگڑتے آ رہے تھے۔ فارس پر نظر پڑی تو چونک کر رک گئے۔ وہ دونوں ہی بھیگی ہوئے رین کوٹس میں ملبوس اسے چند لمحوں تک دیکھتے رہے۔ انہیں اس گلی سے ہی گزر کر اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ فارس نے ذرا سا سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہم سے راہم پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے تمہیں بالکل بھی نہیں دیکھا۔ جیمز دوستانہ لہجے میں گویا ہوا۔ ولیم اس کا ہاتھ کھینچے جا رہا تھا تاکہ وہ یہاں سے چلتا بنے، لیکن اسے تو جیسے فارس کی گڈ لسٹ میں شامل ہونا تھا۔ فارس نے سر جھکا لیا، نگاہیں بارش کے پانی پر ٹھہرا لی۔ اگر تم چاہو تو ہمارے گھر آ سکتے ہو۔ میں موم سے کہہ دوں گا کہ جس بال سے کل کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا تھا وہ تمہاری تھی اور تم ہمارے گھر معذرت کرنے آئے ہو۔ موم معذرت کرنے والوں کو بڑا پیار دیتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے غلطی تسلیم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اب بغیر کسی وجہ کے تو وہ اسے اپنے گھر نہیں بلا سکتا تھا۔ وہ سنی انسنی کیے رہا۔ پتہ نہیں کیسا عجیب لڑکا تھا۔ راہم ٹھیک ہی کہتا ہے اس کے بارے میں۔ جیمز لب بھینچ کر رہ گیا۔
جیسے تمہاری مرضی۔ بےعزتی کا جو ہلکا پھلکا سا احساس ہو رہا تھا اسے رد کرتے جانے کے لیے آگے بڑھے۔ آسمان پر ایک دم سے بجلی کڑکی تھی، آواز تیز، بھاری اور خطرناک۔ ہاتھ سختی سے بھینچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بہت ہی اچانک اور ایک جھٹکے سے۔ بارش ایک دم سے تیز ہو گئی۔ یہاں آئے روز ایسا ہی موسم ہو جاتا تھا۔ لندن بارشوں کے حوالے سے کافی سے زیادہ مشہور تھا۔ جیمز حیران ہوا تھا، کیا وہ واقعی میں ان کے گھر میں آنے والا تھا؟ قدم اٹھائے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر کی بیرونی بار تک آ گیا۔ جیمز کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ آؤ آؤ، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے اندر لے آئے۔ ولیم کافی سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ جیمز نے گھر کے اندر جا کر لمبا چوڑا سا انٹروڈکشن دیا، لیکن وہ بال تو ولیم کی تھی۔ مسز اینڈرسن نے فارس کو دیکھتے اپنے بیٹے کو گھورا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، ولیم ہی تو اس کے ساتھ کھیلا تھا، اب یہ ایکسکیوز کرنے آیا ہے۔ اور جو ایکسکیوز کرنے آیا تھا وہ چپ چاپ صوفے پر کھڑکی سے قدرے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا، اس کی انگلیاں گھٹنے پر متحرک تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں سے عجیب سا تاثر جھلک رہا تھا۔ جیمی، اگر یہ تمہاری کوئی بنائی ہوئی کہانی ہے تو… انہیں اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہانیاں سناتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ہر وقت کہانیاں ہی سناتا رہتا ہوں۔ آپ کو مجھے سنجیدہ لینا چاہیے موم۔ ولیم اس کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ بھائی اس کے سر پر سے سارے الزام جو ہٹوانے میں لگا تھا، تو مورل سپورٹ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر فارس کو دیکھا۔ پھر معذرت کیوں نہیں کی اس نے ابھی تک؟ مجھ سے کر لی نا، بس بات ختم۔ لیکن تم نے کہا وہ یہاں مجھ سے بات کرنے آیا ہے۔ صرف 4 کریک ہی تو آئے ہیں شیشے پر، صرف 4 کریک۔ آپ اس بات کو بھولتی کیوں نہیں ہیں؟ ذرا سا روحان سا ہوا۔ تمہیں کیوں یاد رہتا ہے گھر میں اب کون سا نیا نقصان کروانا ہے؟ انہوں نے ڈانٹ دیا۔ وہ بھویں سکیڑ کر رہ گیا۔ مجھے تمہاری چالاکیوں کا پوری طرح سے علم ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی فارس کے پاس آ گئیں، جانے اس کے بیٹے نے کیا کہہ کر بیچارے کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ پانی کی آفر کی گئی تھی تو پانی نہیں لیا تھا۔ اس کی بے چینی اور بے قراری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ راہم کا کیا لگتا ہے یہ؟ اندر جا کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ وہ نوڈلز کھا رہا تھا، سر اٹھایا۔ دشمن، اس نے یہی سنا تھا۔ کیا؟ پتہ نہیں، کچھ تو لگتا ہوگا۔ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر باہر آئیں تو دروازے پہ دستک ہونے لگی تھی۔ جیمز نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی راہم کھڑا تھا، چھتری اٹھائے، اچھا خاصا تپا ہوا۔ فارس کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ قطار میں سبھی گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتا اس کے بارے میں پوچھتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے ڈھونڈتے ہوئے، ہر جگہ سے پتہ کروا لیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمیں کیا پتہ وہ کہاں ہے، ہم کیا جانے وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ہاتھ لہرا کر بات کرتا وہ اس کا پارا مزید چڑھا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس کی موم نے اسے کان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پیچھے ہٹایا تھا۔ وہ کراہتا کرلاتا رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ جیمز کو پیچھے ہٹاتے انہوں نے کہتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، اور فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی راہم بمشکل ضبط کر سکا تھا۔ زبردستی مسکرا کر مسز اینڈرسن کو دیکھا۔ ہاں، وہ ویسے ہی، بس میں ڈھونڈ رہا تھا۔ دانت پیس کر قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچا۔ کسی اور کے گھر میں تھا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ رکھ کے ایک تھپڑ اس کے گال پر تو ضرور جوڑ دے، مگر ضبط کر کے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لاتے مسز اینڈرسن کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولا۔ دائیں طرف گلی سے گزرتے اس نے فارس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے تم نے؟ بیبی سٹر ہوں تمہارا؟ اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہیں دوسروں کے گھر ڈھونڈتا پھروں گا؟ وہ چپ رہا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ چھتری تلے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا اور فارس کو بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر رک کر مڑا۔ وہ اپنی جگہ پر وہیں کھڑا تھا، پیشانی مسلتے واپس اس کے پاس آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ زد ہو کر پوچھا۔ اسے جو مسئلہ تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ گھر میں اعظم شیرازی تھے، جب تک وہ وہاں تھے وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ساری رات یہیں بارش میں باہر ہی گزار لینا چاہتا تھا۔ راہم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اعظم شیرازی جا چکے ہیں۔ جانے کیسے، مگر وہ سمجھ گیا وہ گھر کیوں نہیں جا رہا تھا۔ اب چلو، لہجے میں اب کی نرمی تھی۔ اس نے خاموشی سے قدم اٹھا لیے۔ سڑک کے اس پار بیگونیا ہاؤس کے سامنے پورچ میں کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ گھر کے اندر بھی وہ نہیں تھے، صرف حیدر موجود تھا۔ وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے لایا تھا، جس نئے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کی آگاہی دینے آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں فارس صوفے پر اس کے سامنے بیٹھا چپ چاپ اسے سنتا رہا تھا۔ اگلے دن اسے وہ اپنے ساتھ اسکول لے کر گیا۔ کلاس پریزیڈنٹ نے اسے پورے اسکول کا ٹور بھی کروا دیا، کلاسز کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ کتابیں، یونیفارم، سیمسٹر کا شیڈیول سب بتا دیا گیا۔ حیدر اس کی آسانی کے لیے آیا تھا۔ نئے ماحول میں، نئے اسکول میں، نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے تک وہ اس کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے یہی حکم ملا تھا، مگر فارس وجدان اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی دلچسپی ہر ایک شے سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر جینے کی، آگے بڑھنے کی خواہش مٹ چکی تھی۔ وہ ایک ہی مقام پر منجمد ہو گیا تھا، وقت کے دائرے میں رہ کر کہیں ساکن ہو گیا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا، پہلے کی طرح زندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اب کوئی بات متحرک نہیں کرتی تھی، اب کوئی خواب مسحور نہیں کرتا تھا، اب کوئی خواہش، کوئی امنگ بھی نہیں رہی تھی۔
اس سے اپنا آپ کسی شے میں قید ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ حیدر چاہتا تھا وہ اسکول جائے، اس نے ہر ممکن کوشش بھی کی، اسے سمجھاتا بھی رہا، مگر فارس کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے چلا جاتا، پھر آ جاتا، دوبارہ بیٹھ کر سمجھاتا۔ اس کے ذمہ ایک کام تھا، اسے وہ کام ہر صورت پورا کرنا تھا۔ آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دن بھی وہ ملنے آیا تو سمجھانے لگا۔ راہم صوفے پر نیم دراز کرچ کرچ چپس کھاتے ہوئے انہیں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو تم اسے کیوں فورس کر رہے ہو؟ اسٹرا منہ میں دبا کر ایک لمبا گھونٹ بھرا۔ حیدر ہمیشہ ہی اس کی ٹانگ اڑانے پر ضد ہوتا تھا۔ ایک تو اسے فارس کو ذہنی طور پر تیار کرنا نہیں آ رہا تھا، دوسرا جو ذہن سازی وہ تعلیم کے فوائد گنوا کر کرتا تھا اسے راہم فنا کر دیتا تھا۔ پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، غنڈے بن جاؤ، بڑا اسکوپ ہے۔ راہم، حیدر نے گھور کر اسے متنبہ کیا۔ کیا؟ بازو پھیلا کر حیرانی کا اظہار کیا۔ اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بات کرنے دو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تم بات ہی کر رہے ہو، کوئی حل نکلا؟ حیدر دانت پیس کر رہ گیا۔ جب وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو تم اسے کیوں فورس کر رہے ہو؟ تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ میں کہاں آ رہا ہوں؟ دیکھو میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے لاؤنج سے ہونک لگائی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ حیدر کو احساس ہوا اسے فارس کو سمجھانے کے لیے کسی الگ کمرے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں راہم کی کوئی مداخلت نہ ہو، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ راہم جذبز ہوتا کاہلوں کی طرح صوفے سے اٹھ کر دروازے پر گیا۔ اس نے چھوٹی سی کھڑکی سلائیڈ کر دی۔ سامنے جیمز اور ولیم کھڑے تھے۔ ہم طوطے سے ملنے آئے ہیں۔ طوطا سو رہا ہے۔ اس نے سلائیڈ کھٹ سے بند کر دی۔ دوبارہ بیل بجی تو اس نے سلائیڈ دوبارہ کھولی۔ اگر میں قاتل کو ہی پولیس فورس میں شامل کر دوں اور اسے تمام قتل کیس انویسٹیگیٹ کرتا دکھاؤں تو؟ دانستہ رک کر فاتحانہ مسکراہٹ دکھائی کہ اب تو انوکھا آئیڈیا مل ہی گیا۔ تم ابھی بھوتوں پر کام کرو، اس پر بعد میں آنا۔ اوہ، بھوتوں سے یاد آیا، مسٹر ول اسمتھ کا گھر ہانٹڈ ہے کیا؟ نہیں، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہارے دماغ میں کوئی خلل ہوگا۔ بڑبڑا کر سلائیڈ بند کی اور اس سے قبل کہ دوبارہ بیل بجائی جاتی اس نے سلائیڈ کھول کر سر آگے کیا۔ لسن مسٹر ولیم، جیمز فوراً سے ٹوکا گیا۔ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، بہت زیادہ، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عقب میں حیدر نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا۔ نہیں، یہ بالکل مصروف نہیں ہے، اسے لے جاؤ، ٹاٹا، بائے بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں پر توازن سنبھالتے سیدھا ہوتا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حیدر، وہ دروازہ بجاتے ہوئے چلایا۔ سلائیڈ سے اس کے جوتے باہر پھینک دیے گئے۔ کیا ہے یار، دروازہ کھولو۔ مگر حیدر بے حد سنجیدگی سے فارس وجدان کے سامنے جا بیٹھا۔ اس سے لگا اب وہ بہت سکون سے بات کر سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے۔ باہر راہم نے گردن موڑ کر جیمز اور ولیم کو دیکھا۔ اس کی ایسی عزت افزائی پر انہیں ہنسی آ گئی تھی، مگر وہ سنجیدہ سے چہرہ بنائے کھڑے تھے جیسے انہوں نے تو اسے باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پاکستان سے آئی ہوئی جمیلہ داؤد کو پورے 4 ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے خود کو فارس کے معاملے سے غافل نہیں کر سکی تھیں۔ ان کا دل ہر ایک شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں اب نہیں جاتی تھیں، پینٹنگز ادھوری تھیں، کام نامکمل، دل وہموں میں ڈوبا رہتا تھا، آنکھیں فکر مندی سے نم ہونے لگتی تھیں۔ فارس انہیں بہت یاد آتا تھا، انہیں اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ صورتحال کا جائزہ لیتیں تو انہیں اپنا آپ مجرم لگتا تھا۔ وہ پاکستان میں تھیں تو انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جیسی دھمکی دی تھی تو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے تھا۔ انہیں فارس کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، انہیں اپنا وعدہ نبھانا چاہیے تھا۔ جانے اب وہ کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا، اعظم شرازی نے اب اس کے ساتھ کیا 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 ہوگا، کسی اور شہر میں بھیج دیا ہوگا یا پھر ابھی بھی وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہتی، راہداری میں ٹہلتے ہوئے باہر لان میں پہنچ جاتی، تاریک رات کے دامن میں کتنی ہی دیر تک پچھتاووں میں گھری رہتی۔ وہ بے بس تھیں، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ احساس ان کے دل پہ بھاری پڑتا تھا۔ انہیں مینہٹن بیچ پر اپنے عالی شان گھر میں ایک پرفیکٹ وائف، ایک پرفیکٹ ماں کے روپ میں رہنا ہوتا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھیں، مگر ضمیر کا بوجھ اور حالات کی بے بسی نے انہیں عجیب دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا، وہاں جہاں صرف دکھ، اذیت اور پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ سوچ اور خیالات نے برانگیختہ جذبات کی بھٹی میں دھکیل دیا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا، فارس وجدان سے بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اب کہاں تھا، اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ سکون ختم، بے قراری انگ انگ میں سما چکی تھی۔ وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئیں۔ اعظم شرازی امریکہ آئے تو ان کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ یہ کیا حالت کر لیا تم نے اپنی؟ وہ بیڈ پہ نیم دراز تھیں اور وہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھے تھے۔ بہو تھی، بیٹیوں جیسی تھی، اس کی ایسی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ چپ ہی رہی تھیں، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی تھی، کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ پتھر تھے، ان کا دل موم نہیں ہو سکتا تھا، ان کی خواہش ناممکن سی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھے رہے تھے، شام میں دوبارہ بھی آئے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک صفحے پر کچھ لکھ کر رکھ دیا۔ چلے گئے تو انہوں نے اٹھا کر دیکھا۔ بگونیا ہاؤس، مکمل ایڈریس، نیچے عبارت تھی۔ اب لندن تم اس حالت میں تو نہیں جا سکو گی۔ اور وہ صدمے سے گنگ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئیں۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا، نظر دھندلی ہونے لگی، دل ساکن ہو گیا تھا۔ سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، کاغذ مٹھی میں لیے لحاف ہٹا دیا۔
किस कदर कोशिश से कदम उठाती बाहर आईं। मम्मी आप यहाँ? हमाद फ्रिज से कुछ निकाल रहा था, फ़ौरन उनके पास आ गया। तुम्हारे दादा कहाँ हैं? वो तो चले गए, 9 बजे उनकी फ़्लाइट है जर्मनी की, पापा भी साथ जा रहे हैं। आप सो रही थी इसलिए जगाया नहीं मैंने। उन्हें कंधों से थामे खड़ा था, उनकी आंखें नम हो रही थीं। वो एकदम से रोते हुए नीचे बैठ गई थीं। मम्मी? उनके दिल पे बड़ा बोझ था, उन्हें लगा रहा था वो मर जाएंगी। उन्होंने सिसकती हुई आंखों पर हाथ रखा। हमाद समझ नहीं पाया वो क्या कह रही थी। मम्मी आप मेरे साथ अंदर चलें, आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें सहारा देकर उठाते हुए अंदर ले गया था। वो उसे बताना चाहती थी उनकी तबीयत अभी ही तो ठीक हुई थी। जो गुमान में नहीं था वो हो गया था। आज़म शराजी ने उन्हें फारिस से मिलने की इजाज़त दे दी थी। वो अभी भी बेयकीनी किसी कैफियत में थी। ऐसा कैसे हुआ था? उन्होंने फ़ैसला कैसे बदल लिया था? उन्होंने फार्म हाउस में जिस सख्ती से बात की थी तो उन्हें लगा था वो ज़िंदगी भर उसे मिलने नहीं देंगे, मगर अब अचानक से इजाज़त देकर उन्होंने हैरान कर दिया था। उन्होंने अगले दिन उन्हें फ़ोन किया, वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो पूछ रहे थे। बेहतर हूँ, वो इतना ही कह सकी। बेहतर ही रहनी चाहिए, अपना ख्याल रखो लड़की। उनके लहजे में शफ़क़त भरा तहक्कुम था। उन्होंने लब काटते हुए खिड़की से बाहर साहिल समंदर की तरफ देखा। बाबा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ वो कुछ देर तक खामोश रहे। फ़ारिस के साथ तुम्हारे राब्ते का असर हमारी फैमिली पर नहीं पड़ना चाहिए, हमाद पर बिल्कुल नहीं। उनका लहजा फिर से सख्त और तहकुमाना हो गया था। मैं नहीं चाहता तुम अपनी सेहत के हवाले से लापरवाही बरतो या अपनी ज़िंदगी से इस तरह बेजार हो जाओ। संजीदगी से मज़ीद समझाया। मैं कोशिश करूँगी, उन्होंने कहा। दिल से भारी बोझ सिरक गया था। दुआएं रंग ले आई थीं। कभी सोचा भी ना था कि आज़म शराजी इस तरह उन्हें इजाज़त देंगे। किसी दिन उनका दिल उसके लिए भी नरम हो जाए। उन्होंने दुआ की थी और बहुत दिल से दुआ की थी। अगले दिन हैदर आया तो 15-20 मिनट तक बंद कमरे में वो फारिस से बात करता रहा। राहिम नीचे था, पॉपकॉर्न खाते हुए कोई फिल्म देख रहा था। हर थोड़ी देर बाद नज़र उठाकर सीढ़ियों की तरफ ज़रूर देख लेता था। जाने क्या बात हो रही थी, फिर वो उसे अपने साथ लिए चला गया था। शाम तक वापसी हुई थी। उसके पूछने पर हैदर ने बताया था वो उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए ले गया था। अगला सेशन 1 हफ्ते बाद था और इस तरह के कई सेशन अगले कई महीनों तक चलने वाले थे। वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब था, उस बात का इदराक उसे भी था। इस तरह साइकेट्रिस्ट को दिखाने से बेहतर नहीं है कि आज़म शराजी साहब अब इसे इसकी फैमिली के हवाले कर दें। हैदर सामने ही ज़रूरी कॉल अटेंड करके मुड़ा तो उसने कहा। वो उसकी बात पे ठटक गया था, मगर उसने यूं जाहिर किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो रात में फारिस को अपने साथ पार्क ले गया और अगले कई दिनों तक वक्फे वक्फे से घुमाता फिराता रहा। ख्याल था इससे उसकी नफ्सियात पे अच्छा असर पड़ेगा, मगर उसने महसूस किया था वो मज़ीद डिस्टर्ब हो जाता था। उसे वापस घर जाने और अपने कमरे में बंद होने की जल्दी होती थी। उसके साथ जो कुछ हुआ था, हैदर को उसका बहुत अफसोस था। वो सही मायनों में उसके लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। वो चाहता था फ़ारिस स्कूल जाना शुरू कर दे, मगर फ़ारिस अपना इरादा बदलने को तैयार न था। हैदर मायूस होकर चुप हो गया। जाने किसकी हदायत और हुक्म पर कि दोबारा घर में पढ़ाई या स्कूल का भी जिक्र ना हुआ। राहिम ने तो खुद को वैसे भी उसके मामलात से दूर रखा हुआ था। उसका जो काम था वो सिर्फ वही कर रहा था। हैदर ने भी उसे कायल करना छोड़ दिया था और फिर एक सुबह वो बगोनिया हाउस से ही चला गया था। जमीला दाऊद ने हैदर को अंदर बुलाया था। आज़म शराजी आराम फरमा रहे थे। वो फ़ारिस के हवाले से उससे बात करना चाहती थी, उसकी खैरियत मालूम करना चाहती थी। हमाद के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, सो वो अभी लंदन नहीं जा सकती थी। 1 माह बाद का प्लान मुतवक्को था। हैदर उनके सामने सर झुकाए मुअद्दब सा खड़ा था और संजीदगी से उनके सवालात का जवाब देता जा रहा था। वो अपने अंदर एक कर्ब सा महसूस करते उसे सुनती जा रही थी। गुज़िश्ता 6 माह का हवाला वहाँ से शुरू हो रहा था जहाँ से वो उसे छोड़ कर गई थी। वो एकदम से बहुत खामोश हो गया था। उसने कमरे से निकलना भी छोड़ दिया था। वो लॉन में वॉक के लिए भी नहीं जाता था। वो रात में अक्सर चीखते भी उठकर बैठ जाया करता था। कमरा रोशन होता था और उसे फिर भी लगता था अंधेरा है। उसने फार्म हाउस से 2 बार फ़रार की कोशिश की थी। वो अपनी साइकेट्रिस्ट के साथ कोई तावन नहीं कर रहा था। उसने हादसे के मुतल्लिक अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की थी। वो उस पर बात भी नहीं करना चाहता था। अब उसकी सेहत बेहतर थी, मगर ज़हनी तौर पर वो बहुत डिस्टर्ब था। वो अब स्कूल जाने को तैयार नहीं था। उन्होंने हैदर को जाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद कितनी ही देर तक वहाँ बैठी रहीं। आज़म शराजी नींद से बेदार होने के बाद तैयार होकर नीचे आए तो वो उन्हें मुलाजिम के हमरा बाहर जाता देखती हुई ग्लास वॉल के पास आ खड़ी हुई। 8 माह गुजर चुके थे और फ़ारिस वजदान अभी तक उस हादसे के सर से बाहर नहीं निकला था। वो इस तरह अपने खौल में पहले कभी बंद नहीं हुआ था, शायद इसलिए कि तब वो उसके पास होती थी, या फिर डॉक्टर मुस्तफ़ा, जिनकी मौजूदगी का उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर था। वो उन्हीं की वजह से अपने हॉस्टल में एडजस्ट हो पाया था। तो क्या आज़म शराजी ने फ़ारिस की हालत के पेश नज़र उन्हें मिलने की इजाज़त दी थी? वो अपनी जगह अपने अंदर लम्हे भर के लिए सकते में आई थी। क्या ये फ़ैसला फ़ारिस की वजह से बदला गया था? क्या उन्हें उसकी फ़िक्र थी, उसके मुस्तकबिल की, उसकी ज़िंदगी की? वो आंखों में परेशानी लिए उन्हें देख रही थी। मुलाजिम ने ब्रीफ केस गाड़ी में रख दिया था, दूसरे ने अकबी दरवाज़ा खोल दिया था। वो अपनी सफ़ेद रंग की गाड़ी में सवार हो रहे थे।
انہوں نے گہرا سانس لے کر انہیں دوبارہ دیکھا۔ کیا دعائیں رنگ لا رہی تھیں؟ کیا ان کا دل اب اس کے لیے نرم ہو رہا تھا؟ کیا اب وہ اسے اپنا بنا لیں گے؟ ذہن میں ایک مثبت خیال اجاگر ہوا۔ انہوں نے امید قائم رکھی، دعا جاری رکھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، زیر لب دہراتے اپنے سسر کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ واپس پلٹ گئیں۔ اس رات انہوں نے حیدر کے دیے گئے نمبر پر فون کیا۔ نمبر راحم کا تھا۔ وہ اعظم شیرازی کے خاندان کے ایک ایک فرد کو جانتا تھا۔ ان سے بات کرتے ہی پہچان گیا۔ وہ فارس سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ اس نے کچھ ہی دیر میں موبائل فارس کو دے دیا۔ اس نے صرف ہیلو کہا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دے گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ وہ چپ تھیں، ان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی فارس فون بند کر دے۔ فارس؟ ممی؟ وہ انہیں جان گیا، پہچان گیا۔ اسے اس طرح سے فون سے وہی کر سکتی تھی، مگر اسے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اسے فون کیسے کر لیا تھا؟ وہ اس تک کیسے پہنچ گئی تھیں؟ سر اٹھا کر راحم کو دیکھا۔ وہ اپنے طوطے کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے فون بند نہیں کیا، گرفت بڑھائے کھڑا رہا۔ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس سے بھی نہیں، کہ ذہن ایک دم سے خوف اور اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مزید کوئی بدمزگی ہو یا اس کے دادا جمیلہ داؤد پر غصہ کریں۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے لیے لڑیں یا کوئی سٹینڈ لیں۔ فارس؟ انہوں نے پکارا۔ اس نے جواب نہیں دیا، کافی دیر تک نہیں دیا۔ اس طرح نہیں کرو، مجھ سے بات کرو بیٹے۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ راحم نے گردن موڑ کر فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے پر کرب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس عرصے میں پہلی بار اس نے فارس وجدان کے تاثرات بدلتے دیکھے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اپنی ممی کو معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ مجھے فون مت کریں۔ بولا تو یوں جیسے کافی عرصے بعد بولنے کی طاقت ملی ہو۔ جمیلہ کے دل پر ضرب لگی۔ وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، وہ جانتی تھی فارس یہ بات ان کی فکر میں کہہ رہا تھا۔ وہ خود کو ہر صورت ان سے دور رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد جتنی بار انہوں نے کوشش کی، فارس نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ صبح سویرے فارس وجدان کو اسکول یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر راحم اپنی جگہ گنگ رہ گیا تھا۔ جس طرح کی ضد اس نے باندھی تھی اسکول نہ جانے کی، اور جس قدر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے حیدر کو تنگ کیا تھا، تو اب اچانک اسکول جانے کا فیصلہ کر کے اس نے حیران کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کسی سائے کی طرح دن رات اس کے ساتھ مسلط رہنے کے باوجود وہ اس کی سوچ کو کسی طور پڑھ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس کے ارادوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی لمحے میں بہت کچھ گھوم گیا۔ اسکول کے بہانے وہ کہیں فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہا، یا پھر اسکول کی بلڈنگ سے چھلانگ لگانے کا تیہ کیا ہو؟ کہیں اسکول میں کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اعظم شیرازی کے لیے مسائل تو پیدا نہیں کرنا چاہ رہا؟ تم تو کہتے تھے کبھی اسکول نہیں جاؤ گے، اچانک کیا بدل گیا؟ مجھے لگتا ہے انتقام کے لیے اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ راحم کی بولتی صحیح معنوں میں بند ہوئی تھی۔ انتقام کیسا تھا، کس نوعیت کا تھا، اسے سمجھنے کے لیے مسلسل ایک ہفتے تک اسے فارس کے ساتھ اس کے اسکول جانا پڑا تھا۔ وہ کلاس کے اندر، بریک کے وقت، پلے گراؤنڈ میں، غرض ہر جگہ ایک گارڈ کے روپ میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ فارس وجدان کا فوکس اپنی پڑھائی کے سوا اور کہیں نہیں تھا۔ پورے ایک ہفتے کی بے آرامی کے بعد وہ پرسکون ہو کر سویا۔ دوپہر میں اسکول کی طرف سے کال گئی، اس نے کسی لڑکے کا بازو توڑ دیا تھا۔ اس نے بازو نہیں توڑا تھا، صرف ایک سینئر لڑکے کے تنگ کرنے پر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، اور نتیجتاً وہ اپنے ہی وزن سے الجھ کر سیڑھیوں سے گر کر اپنا بازو توڑوا بیٹھا تھا۔ سینئر لڑکا بضد تھا، اسے سیڑھیوں سے جان بوجھ کر اس وقت گرایا گیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ لڑکا موٹا تھا اور لمبا تھا، اسے سیڑھیوں سے پکڑ کر گرانا کم از کم فارس کے بس کی بات نہیں تھی۔ راحم نے پوری صورتحال کا تجزیہ کر کے بحث و مباحثے میں موٹے لڑکے کی اماں کو کچھ ایسا الجھایا کہ وہ بکھلا گئیں۔ فیک شہادتوں کے باوجود پرنسپل کو ماننا پڑا کہ غلطی اس لڑکے کی ہی تھی۔ اتنی مشکل سے پورے مسئلے سے جان چھڑا کر وہ اسے گھر لایا، اور پھر جو شروع ہوا تو 10-15 منٹ تک مسلسل برستا گرجتا ہی رہا۔ تم ایک بار ہمیں واضح طور پر بتا دو تم چاہتے کیا ہو، تاکہ ہم تمہارے اعظم شیرازی صاحب کو بتا دیں اور پھر وہ تمہارا کوئی مستقل حل دیکھیں۔ اس کا کوئی مستقل حل نہیں تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ راحم کو ہمیشہ سے لگتا تھا جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے، کچھ بن رہا ہے، لیکن کیا؟ اس کا اندازہ کسی صورت ہو نہیں پاتا تھا۔ گن کر چند ایک لفظ ہی تھے جو وہ ادا کرتا تھا، میڈ کے کچھ سوالات جن کے بیشتر جواب ہاں یا نا پر مشتمل ہوتے تھے۔ زیادہ تر وہ اپنے کمرے تک محدود ہوتا تھا۔ اسکول میں بھی کوئی دوست نہ تھے، واپسی پر بھی تقریباً اکیلا ہی ہوتا تھا۔ جیمز اور ولیم نے بھی ایک بار شکوہ کیا تھا کہ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ان کے خیال میں ان کے پڑوس میں صرف راحم ہی تھا جو مسٹر پرفیکٹ تھا، جو ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کے بہت بڑے فین تھے۔ مسز گرانٹ البتہ اس کی خاموشی اور لیے دیے سے انداز کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھیں، صرف اس لیے کہ برف ہٹانے میں اس نے ذرا سی مدد کر دی تھی۔ وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھیں کہ ایسا کوئی احسان ان پر بگونیا ہاؤس کے مکینوں کی طرف سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ فارس کا احسان تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ خصوصی کوکیز دینے آتی تھیں، بھاری بھرکم وجود سنبھالے کتنی ہی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہتی، اینک درست کرتی، کتاب پڑھے جاتے، فلورا پنجرے میں پھڑپھڑا رہی ہوتی اور راحم کا طوطا ہیری اس کی آواز میں جواب دے رہا ہوتا۔
دونوں کو ملن کسی صورت ممکن نہ تھا کہ راہم اور مسز گرانٹ کے تعلقات کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ بگونیا ہاؤس میں راہم کو زج کرنے اور مکمل نظر انداز کرنے کے لیے بھی آتی تھیں۔ ایسا نہ ہونچار پڑوسی کبھی کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ آتے جاتے اپنی گلاسز کو درست کرتے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ جذبز ہوتا رہتا۔ سامنے آؤ تو مسئلہ، نہ آؤ تو بھی مسئلہ۔ اس دن فارس اپنے اسکول سے واپس آیا تو چہرے پر گال اور آنکھ کے اوپر سوجن کا نشان واضح تھا۔ ہونٹ کا کونا بھی سرخ ہو رہا تھا۔ دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو استفسار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر جب دوسرے اور تیسرے دن بھی اس کے ہاتھ کی پشت پر بھی زخم کا نشان نظر آیا تو رہا نہیں گیا۔ یہ روز تم کس سے مار کھا کر آتے ہو؟ فارس نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اگلے دن وہ اس کے پیچھے اسکول تک گیا، چھپ کر۔ واپسی پر بھی سڑک کے اس پار پوشیدہ ہی رہا۔ چند لڑکوں نے اسے گھیرا تھا، پھر وہ عقب میں عمارت کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں سے دائیں طرف اور بائیں طرف راہم کسی ممکنہ خطرے کے احساس سے بھاگا اور پھر جھٹکے سے رک گیا۔ وہ دو لڑکے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے۔ فارس اس قدر بے دردی سے پیٹ رہا تھا کہ اگر جو وہ اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر پیچھے نہ ہٹاتا تو یقیناً اس لمبے چوڑے کارٹون نما لڑکی کی شکل مزید بگڑ چکی ہوتی۔ لڑکے اسے دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ راہم کو یقین نہیں آیا، صدمے سے اسے دیکھے گیا۔ تم پڑھنے جاتے ہو یا بدمعاشی کرنے؟ گھر پہنچتے ہی بلا وجہ کا ذرا روب جھاڑ کر پوچھنا چاہا۔ تمہارا مطلب ہے چپ چاپ مار کھاتا رہوں؟ سوال سادہ تھا۔ راہم کا منہ بند ہوا، بازو چھڑا کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلتا بنا۔ شام میں اس نے حیدر کو رپورٹ دی۔ اگر کبھی تمہیں یہ خبر ملی کہ کسی کا سر پھاڑنے، بازو توڑنے یا لاتے مارنے کی پاداش میں فارس جیل میں ہے تو مجھے الزام مت دینا۔ کیا مطلب تمہیں الزام مت دوں؟ تم وہاں کس لیے ہو؟ نظر نہیں رکھتے اس پر؟ سمجھا نہیں سکتے؟ حیدر نے جھاڑ کے رکھ دیا۔ میں کوئی اس کا باپ ہوں جو اسے ایسی نصیحتیں کروں؟ اور تمہیں اس کے ایٹیٹیوڈ کا تو جیسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم پیسے کس چیز کے لیے لے رہے ہو؟ حیدر کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ یہ جو رپورٹ میں نے تمہیں دی ہے اس کے۔ وہ صوفے پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا، فون کان سے لگائے، گھنگریالے سرخ مائل شیڈ دیتے بالوں میں عادتاً ہاتھ پھیرتے ہوئے، چوئنگم چباتے ہوئے۔ راہم آفاق؟ حیدر غرایا۔ اوہ، کہیں تمہیں یہ خوش فہمی تو نہیں ہے کہ میں بیبی سیٹر ہوں اس کا؟ مجھے نہیں لگتا اسے میری کسی انسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ حیدر نے فون ہی کاٹ دیا۔ اسے انہونی سی خوشی کا احساس ہوا کہ اب تو حیدر کچھ ماہ کے لیے یہاں ضرور آئے گا، مگر خوشی وقتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دھمکیوں بھرا ایسا پیغام وصول ہوا کہ اسے بڑھتے ہی جھنجلا کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا فارس سے کیا کہے کہ کسی کا منہ توڑنا بہت بری بات ہے، بھلے سے وہ آپ کا ہاتھ بھی توڑ دے۔ دروازے پر دستک دیتا اس کے کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنے ساتھ باہر کھانے کی دعوت دی۔ فارس چند لمحوں تک بیٹھا رہا، پھر اٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے موجود تھے۔ کھانا پیش کر دیا تو راہم نے گلا کھنکار کر لمبا چوڑا سا لیکچر دیا کہ جیل جانے سے بہتر ہے کہ اگر کچھ لڑکے اسے تنگ کریں تو بھی وہ فرار ہو جائے، ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن ان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اسے قطعی طور پر سمجھانا نہیں آ رہا تھا۔ لاتوں اور گھونسوں سے باتیں کرنے والا کیسے کہہ دے کہ چپ چاپ مار کھاتے رہو، جواب نہ دو۔ حیرت انگیز طور پر اس کا الٹا سیدھا عجیب و غریب دلیلوں والا لیکچر فارس وجدان نے چپ چاپ سنا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ براہ راست اس سے مخاطب تھا اور فارس چپ چاپ اسے سن رہا تھا، اور پھر مختصر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں کے درمیان باضابطہ طور پر گفتگو سی شروع ہوئی۔ اس کے کچھ مختصر لاجواب کرتے ہوئے سوال تھے۔ راہم خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ جوابات دے رہا تھا، کچھ پر جھنجلا رہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا کہ مار کھاتے رہو؟ جو حالت تم نے ان کی ہوئی تھی، اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، ان کے ہاتھ ہی نہ آؤ، سمپل۔ برگر کھاتے ہوئے وہ رک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے جو ایسے گھور رہے ہو؟ رک کر اپنا کین اٹھایا۔ شریفوں کی طرح رہنا سیکھو، انسان کو اپنا روب بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ کیا کہ دو چار لڑکے اکٹھے ہوئے تو ان پر پل پڑو، اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم تو ایسے لڑ رہے تھے جیسے ان کی جان لے لو گے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا۔ فارس سر جھٹک کر پھر سے کھانا لگا۔ کوئی جواب نہ دیا۔ باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اطراف کا نظارہ کرتے ایک لمبا چوڑا سا لڑکا راہم کے قریب سے گزرا، جیب میں ہاتھ ڈال کر والیٹ چراتا ہوا۔ راہم نے پکڑ کر بازو مروڑ کر دو چار لاتے گھونسے مارتے اسے دھنک کے رکھ دیا۔ بیچارہ معافیاں مانگتا جان چھڑاتا ہی رہ گیا، مگر وہ بکتا جھکتا اسے کسی طور چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور جب اسی ہاتھا پائی میں فارس پر نظر پڑی تو اسے ایک دم سے صبر و تحمل کی اس مثال کا خیال آیا جو وہ فارس پر قائم کرنا چاہتا تھا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی، شریفوں کی طرح رہنے والا سارا امیج برباد ہو گیا۔ لڑکا اپنی جان بچا کر بھاگا۔ راہم برف پر مردہ سا ڈھہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، وہ مر چکا ہے، اس نے ظاہر کیا۔ فارس نے بھی یقین کر لیا، کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، اس کی ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سر تھامے بمشکل سانس لیتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، یوں جیسے میلوں دوڑتا رہا ہو۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بجلی گھن گھرج اور کڑک کی آواز پر تھوڑی دیر بعد فضا پر چھا جاتی تھی۔ اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، سماعت میں مخصوص آوازیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ مخصوص دھن کی آواز، فائرنگ، کار ایکسیڈنٹ کے دوران جب دھماکے سے شیشے ٹوٹے تھے اور جب اسے گولی لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے کو جھک گیا۔
کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ راہم راہداری سے گزر رہا تھا، ٹھٹک کر رک گیا، دروازے تک آیا اور پھر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ فارس وجدان کو اس کے ساتھ بگونیا ہاؤس میں رہتے یہ تیسرا مہینہ تھا اور اس عرصے میں پہلی بار وہ اسے سر پکڑ کر اس قدر بے بسی سے روتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سسکیاں بارش کے شور میں بھی نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کا وجود بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوتے رک گیا۔ اس کی آواز سنتے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ایک بار پھر تکیے پہ سر رکھتے فارس نے اپنے کان پر دوسرا کشن رکھا تھا، یوں جیسے کسی شور کو دبانا چاہ رہا ہو۔ وہ یوں پریشان اور بے چین تھا جیسے انگاروں کے بستر پر لیٹا ہو اور اسی کسی پل سکون نہ آتا ہو۔ ذرا سی خاموشی چھائی تو وہ چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنا اسائنمنٹ تیار کرنے کی کوشش کی مگر کر نہ سکا۔ ذہن مسلسل الجھا رہا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھ کر گیا تو وہ بظاہر سوتا ہی نظر آیا، مگر اس کے علم میں نہ تھا وہ سچ مچ سو گیا تھا یا پھر جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ کیا اس کی ہر رات ایسی ہی ہوتی ہے؟ اس نے پہلے دھیان کیوں نہ دیا، پہلے خیال کیوں نہ کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن اس کی اچانک ہی کلائمبنگ سینٹر جانے کا ارادہ بن گیا۔ فارس کو بھی آفر کر دی۔ اس کا خیال تھا وہ بس یوں ہی آؤٹنگ کے بہانے ساتھ لے جا رہا ہے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا وہ صرف ایک بہانہ نہیں تھا، وہ اسے انرول کرنے ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ کیسل کلائمبنگ سینٹر میں نہ صرف مسز گرانٹ موجود تھیں بلکہ جیمز اور ولیم بھی اپنی ماں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ راہم تمہارا بہت شکریہ، میں تو یہ سوچ رہی تھی انہیں سوئمنگ کلب میں داخل کروا دیتی ہوں، مگر یہ ذہن میں نہیں آیا۔ اب تم بھی یہاں ہوتے ہو تو مجھے بہت تسلی رہے گی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے کام آیا۔ جیمز اور ولیم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کی کوشش کی تھی۔ جواباً اس نے بھی ان کی ماں کی نظروں سے بچتے ہوئے منہ چڑھایا تھا۔ جانتا تھا ایک کو بلندیوں سے ڈر لگتا تھا، دوسرا کچھ موٹا تھا تو چڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ فارس البتہ خاموش تھا، وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جانتا ہوں، میں اپنی خواہش پر تمہیں یہاں لایا ہوں۔ مہینے کی ممبرشپ کی بات کی تھی لیکن سوچ رہا ہوں سالانہ کر دوں۔ قلم کے ساتھ ہی اسے فارم پکڑایا۔ اب کس کا حکم آیا ہے؟ وہ ہمیں اچکاتے وہ اس کی طرف مڑا۔ حکم؟ یوں انجان بنا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ فارس نے لب بھینچ لیے، وہ سر کھجاتا اس کے پاس آیا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بہت سے اہم کاموں سے بریک لے چکا ہوں لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ 3 ماہ کا بریک کافی ہے۔ اب کے فارس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ تمہیں اگر ذرا دیر کے لیے بھی گھر میں چھوڑ دوں تو حیدر یوں ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی الارم بم گھر میں رکھ دیا اور وہ بس ٹک 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 پھٹنے ہی والا ہو۔ اب میں ہر وقت تو گھر بیٹھ کر تم پر نظر نہیں رکھ سکتا، اس لیے سوچا ہے کہ جب باہر کہیں جانا ہوگا تو تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے، جب تک حیدر کو یقین نہیں ہو جاتا کہ تم میرے ساتھ بھی اور میرے بغیر بھی بالکل سیف ہو۔ سنجیدگی سے کہہ کر مڑ گیا۔ فارس کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر اس نے فارم فل کر دیا۔ مسز گرانٹ کیسل کلائمبنگ سینٹر کی ریگولر ممبر تھیں، اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور پھر جیسے یہ ویکینڈ کا معمول بن گیا وہ راہم کے ساتھ وہاں آنے لگا۔ پڑھائی کے علاوہ یہ پہلی سرگرمی تھی جس میں وہ حصہ لے رہا تھا۔ اسے راک کلائمبنگ کے دوران اپنا فوکس گرفت میں آتے پتھروں پر جمانا ہوتا تھا۔ خود سے طے کرنا ہوتا تھا اسے کب کس طرف جانا ہے اور کس پتھر پر گرفت پڑھا کر نیچے کس مقام پر اپنا وزن رکھنا ہے۔ کئی بار وہ کریش پیڈ پر توجہ کے فقدان کے باعث گرا تھا اور کئی بار اسے چوٹیں بھی آئی تھیں۔ بولڈرنگ میں اتنا وقت لے رہے ہو، راک کلائمبنگ میں اللہ ہی حافظ ہے، راہم ٹہلتی ہوئے کہے جاتا۔ گرنے سے ڈرتے ہو؟ مسلسل گر بھی رہے ہو۔ اپنے بازو سیدھے رکھو، جوتے کی نوک پر وزن جماؤ، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا اور انسٹرکشنز دیے جاتا۔ تمہاری گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں گرنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ گرو تو اس طرح کہ پاؤں میں موچ آئے، نہ کوئی چوٹ لگے، آپ دوبارہ بھی اٹھ سکیں، پھر سے کوشش کر سکیں۔ مسز گرانٹ وہاں کھڑی رہتی، وہ اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کرتی، اس کے حوصلے بڑھاتی۔ وہ جب گرتا تو سراہنے لگتی۔ اٹھنا اگر خاص ہے تو گرنا بھی کوئی عام بات نہیں۔ رات سونے سے پہلے کلائمبنگ سینٹر کا منظر اس کی آنکھوں میں چل رہا ہوتا۔ جاگنگ سے تھکا ہوا ہوتا تو فوراً نیند بھی آ جاتی۔ وہ اب خود میں توانائی سے محسوس کر رہا تھا، اندر کا شور تھمنے لگا تھا۔ درد اور تکلیفوں سے کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ رہی تھی۔ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے اسے کوئی اور مقصد مل گیا تھا۔ اسے خود کو تھکانا پڑا اور اس نے تھکا دیا، مشقت میں پورا زور لگا دیا۔ اسے کچھ وقت لگا اور وہ سیکھ گیا۔ جتنا فارس کو سپورٹ کرتی ہیں اس سے تھوڑا سا بھی ہمیں کرتی تو ہم بھی کیسل اسسمنٹ فوراً پار کر لیتے۔ جیمز اور ولیم ابھی تک بولڈرنگ میں اٹکے ہوئے تھے اور بغیر کسی کی سرپرستی کے ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے برعکس فارس روپ کلائمبنگ شروع کر چکا تھا اور دن بدن بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، ولیم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ وہ تو اپنے کیفے میں ہمیں گھسنے بھی نہیں دیتی اور فارس وہاں سارا دن بیٹھ کر ہوم ورک کرتا ہے۔ کہتے ہیں رائٹرز کے لیے ایسی جگہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ونڈو سائڈ پر بیٹھ کر اگر کچھ سوچو تو اچھے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں۔ وہ رائٹر تھا، اسے جگہوں کی بہت فکر رہتی تھی۔ پچھلے بینچ پر راہم آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، دونوں بھائیوں کی گردنوں میں بازو ڈالتے ہوئے جھکا۔ یہ سارا برف کا کمال ہے برو، تم لوگ بھی یہ ٹرک آزما لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسی ٹرک؟ فارس نے مسز گرانٹ کے گھر کے سامنے سے برف ہٹانے میں مدد کی تھی اور دیکھو، اس نے آنکھوں سے سامنے اشارہ کیا۔ فارس نیچے اترا تھا اور مسز گرانٹ اسے پانی کی بوتل دے رہی تھیں۔
جیمز اور ولیم کی آنکھیں ایک دم سے پھیلیں. صرف اتنی سی بات پر اتنی مراعات؟ ریلی؟ انہیں یقین نہیں آیا. اور نہیں تو کیا، آزما کر دیکھ لو. تو کیا پھر وہ ہمیں اپنے کیفے میں بھی بیٹھنے دیں گی، کھڑکی کے پاس سارا دن؟ راہم کندھے اچکاتا واپس بینچ پر دراز ہوا. اگلے دن چھٹی تھی. صبح ہی وہ دونوں بروم اٹھائے مسز گرانٹ کے پاس پہنچ گئے. ڈرائی وے سے برف ہٹانے لگے. اب انہیں تب تک وہاں کھڑے ہو کر یہ کام کرنا تھا جب تک کہ مسز گرانٹ انہیں دیکھ نہ لیتی. انہیں نہیں پتہ تھا کہ مسز گرانٹ 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھیں. راہم کافی کا مگ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتا ہنستا اوہ یس کرتا رہا. تم کتنے مکار ہو، فارس نے کہا. مکار؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا حیرت سے. اس دن جب تم مسز گرانٹ سے بحث کر رہے تھے میں سن رہا تھا. اوہ، اس کے لب گول ہوئے، آنکھوں میں شرارت اتری. اسے مکرنی ذہانت کہتے ہیں، ایسا پلان کہ سب کو فائدہ ہو. کافی ٹیبل پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا. فائدہ؟ ہاں، اب دیکھو، جیمز کو مسز گرانٹ کے کیفے میں اپنی کہانی لکھنے کا شوق پورا کرنا ہے. مسز گرانٹ چاہتی ہے ان کا ڈرائی وے روز برف سے صاف ہوتا رہے، اور میں چاہتا ہوں ہیری کی فلورا سے شادی ہو جائے. مزے سے گھونٹ بھرا. انہوں نے کہا ہے اگر میں روز یہ کام سر انجام دوں تو ہیری اور فلورا کی شادی ہو سکتی ہے، اور میں نے کر دیا. وہ دیکھو صفائی ہو رہی ہے. ہا ہا ہا. ہنستے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا. جیت ہے بھائی، تمہیں تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. فارس آنکھوں میں الجھن سی لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے تاثرات میں سرد پن اتر آیا. میرے معاملے میں بھی تم نے اپنے اعظم شرازی صاحب سے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہے؟ راہم آفاق کی مسکراہٹ سمٹی. اس نے سر اٹھا کر فارس وجدان کو دیکھا. اس کا چہرہ بے تاثر تھا. ون سچویشن آئی مین. اپنے ہر معاملے میں فائدہ اور آسانی دیکھنے والا راہم اس پل کچھ کہہ نہ سکا. راہم اعظم شرازی اور فارس وجدان کے درمیان فائدہ دو فریقین کا تو ضرور تھا، مگر اس مشترکہ فائدے میں ایک فریق اپنا خسارہ جتا رہا تھا. اس نے کتابیں اٹھائیں اور سیڑھیاں چڑھتا اوجھل ہو گیا. شام میں جیمز اور ولیم راہم کا شکریہ ادا کرنے آئے. مسز گرانٹ نے نہ صرف انہیں گھر بلا کر ناشتہ کروایا بلکہ جیمز کو کیفے میں بھی بیٹھنے دیا. اس نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ایک بہت اچھا سین لکھا تھا. اس نے وسیم راہم کو بھی پڑھنے کے لیے. برف ہٹاتے کسی دکھی بچے کی روداد تھی جسے وہیں سپر پاورز مل گئیں. وہ بہت خوش تھا. مسز گرانٹ اپنی بیٹی سے ملنے گئیں تو فلورا کو اس کے حوالے کر کے گئیں. 2 طوطے ایک ہوئے. اس نے بڑے پنجرے کا انتظام کیا. اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی. فارس اپنی کتاب ہاتھ میں لیے اسے اور پنجرے کو دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر کتاب کے صفحے پر نظریں جما لی تھیں. کیسل کلائمبنگ سینٹر کے علاوہ وہ اس کے ساتھ جم اور جاگنگ کے لیے پارک بھی جانے لگا تھا. یونیورسٹی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنتا تو راہم اسے بھی زبردستی ساتھ لیے پھرتا. کیا کروں، مجبوری ہے. ٹک ٹک ٹک. وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور پھر ایک دم سے پھیلا کر ہٹاتے ہوئے دھماکے کی نشاندہی کرتا. ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے، سب محتاط ہو کر رہنا. راہم اپنے دوستوں میں اعلان کرتا. اسے اس لفظ بچے سے بڑی چڑ تھی. تم پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہو. راہم کے دوستوں کو اس سے ہمدردی ہوتی. یہ تو آدھا پاگل ہے. پورا پاگل ہے. اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر تصحیح کی. راہم کے دوست کہکا لگا کر ہنسے. جب انسان پر اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوں، اس نے فارس کی طرف اشارہ کیا، تو وہ پورا ہی پاگل ہو جاتا ہے. فارس سنی انسنی کیے رخ موڑ کر کتاب ہی پڑھتا رہا. اگلے دن وہ اسکول سے واپس آیا تو راہم کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا. کچھ پاکستانی آرٹسٹ کا ایگزیبیشن ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ فارس بیگ رکھ کر کچن میں چلا گیا. تم سے پوچھ کیوں رہا ہوں میں؟ یاد آنے پر اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا کہ وہ اجازت تو ہرگز نہیں لیتا تھا. میں آج شام ایگزیبیشن دیکھنے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو گے، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. شام میں وہ اس کے ساتھ چلا گیا. آرٹ گیلری میں کچھ پاکستانی آرٹسٹوں کے فن پاروں کو دیکھتا وہ کچھ لاپرواہی سے ٹہلتا رہا. قدرتی مناظر کی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھتے اس کی سگنیچر پہ نظر پڑی تو وہ اپنی جگہ رک گیا. دھڑکن تیز ہو گئی. جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا اور تب بھی اس کی نظر جمیلہ داؤد پر پڑی اور وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا. وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھیں، کسی سے بات کر رہی تھیں. ان کی نظر اچانک اس پر پڑی. فارس نے گہری سانس لے کر رخ موڑ لیا جیسے اس نے انہیں نہیں دیکھا. عجلت میں قدم اٹھاتا راہداری سے گزر کر باہر نکل گیا. رفتار بڑھا لی. وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا اور پھر وہ رک گیا. مزید آگے بڑھنا جیسے دشوار ہو گیا تھا. جمیلہ داؤد نے اسے آواز دے کر روکا تھا اور اسے رکنا پڑ گیا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا. وہ رو رہی تھیں. پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا. اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے تھے. ان کی محبت، ان کی تڑپ، ان کا اصرار دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا. باوجود کوشش کے بھی ہاتھ نہیں چھڑا سکا، فاصلہ نہیں بڑھا سکا، انہیں چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکا. وہ کمزور پڑ گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا. وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ قریبی ریستوران میں لے آئی تھیں. وہ اس سے حال احوال اور خیریت پوچھ رہی تھیں اور وہ چپ بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں سے اضطراب اور انداز سے گھبراہٹ واضح تھی. جمیلہ داؤد کو ایک دم سے بہت اجنبیت کا احساس ہوا. ان کا دل غم سے بھر گیا. ان کا فارس کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اسے وہاں سے اٹھنے کی بھی جلدی تھی. اسے ان کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی. ان کا خیال تھا وہ وہاں ان کی نمائش دیکھنے آیا تھا. انہیں لگا وہ راستہ بھٹک گیا تھا. انہیں یہ بھی لگا وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا. یہ 5 منٹ کافی تھے جو اس نے انہیں دے دیے تھے. وہ بس اب جلد از جلد اٹھ جانا چاہتا تھا اور وہ اٹھ گیا.
وہ باہر نکل کر سڑک کراس کرتا کسی ہجوم میں گم ہو جانا چاہتا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھتے انہوں نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ شام میں راہم گھر پہنچا تو فارغ سو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر بات کرنا چاہی تو وہ نظر انداز کرتا اسکول چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو جمیلہ داؤد سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے لب ہلے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے انداز اور لہجے میں خوف نہیں تھا، مگر وہ محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جمیلہ داؤد اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہوں یا اعظم شیرازی ان پر کوئی دباؤ ڈالیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، میری تم سے ملاقات ہوگی اور تمہارے دادا کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ میرے دادا نہیں ہیں۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ جمیلہ کو دکھ ہوا، وہ اس کے پاس آ گئی۔ میری طرف دیکھو فارغ، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ انہیں لگا وہ ابھی رو دے گا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے بازو چھڑا لیا، قدم پیچھے ہٹا لیے۔ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے بیٹے کے پاس جائیں۔ میرا ایک بیٹا تو یہاں بھی ہے۔ فارغ نے چہرے کا رخ موڑتے اپنے آستین سے آنسو صاف کیے۔ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پیچھے ہو کر وہ میز پر ہاتھ جمائے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ خشک لبوں کو تر کرتے نظریں فرش پر گاڑ دیں۔ اعظم شیرازی کو پتہ چلے گا تو وہ… انہیں ایک دم سے صدمہ ہوا۔ وہ ان سے خوف زدہ نہیں تھا، وہ بس ان کی سزاؤں سے بچنا چاہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ اعظم شیرازی کو اندازہ ہی نہیں تھا وہ اس بچے کے ساتھ کیا کر چکے تھے۔ انہوں نے اسے کندھے سے تھام لیا۔ پہلے سر جھکا کر دیکھتی تھی، آج سر اٹھا کر دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ان کا فارغ کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے گال کو چھوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک بار میری طرف دیکھو۔ اس کی بھیگی ہوئی ہیزل آنکھیں ان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کتنا درد تھا ان آنکھوں میں، کتنی تڑپ، کتنا حزن اور بے بسی تھی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ مائیں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی، وہ ڈٹ جائیں تو اللہ راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ وہ لب بھینچے چپ رہا، یوں جیسے خود پہ ضبط کیا ہو۔ آؤ۔ انہوں نے بازو پھیلایا تو وہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ وہ انہیں بتا نہیں پایا اس تمام عرصے میں وہ انہیں کتنا یاد کرتا رہا ہے اور اسے ان کی کتنی ضرورت رہی ہے۔ وہ کتنا پریشان ہوا ہے۔ اس نے لب سیے رکھے۔ اس سے اب ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا، ان پر انحصار نہیں کرنا تھا، ان کا عادی نہیں ہونا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اسے اکیلا ہی رہنا چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ طے کر رہا تھا، مگر جمیلہ داؤد نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ 2 ہفتوں تک لندن میں رہیں اور اس دوران روز ہی ان سے ملنے آتی رہیں۔ چند ایک بار انہوں نے باہر کھانا بھی کھایا۔ وہ اسے شاپنگ پر بھی ساتھ لے کر گئیں، کچھ سیاحتی مقامات کی سیر بھی کرائی۔ وہ خاموشی سے اور کچھ حد تک اپنے خول میں بند تھا۔ ان سے کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، صرف ساتھ دے رہا تھا۔ وہ امریکہ واپس چلی گئیں، مگر اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ روز فون کرتی تھیں، حال احوال پوچھتیں، پڑھائی کا ذکر کرتیں، اس کی پسند ناپسند کو زیر بحث لاتی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ جو فاصلہ ان کے درمیان آ گیا تھا وہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ وہ پہلے کی طرح ہی ان سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگا۔ زیادہ تر حوالہ روزمرہ کے معمولات کا ہوتا تھا یا پھر راہم کی شکایتیں۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، راہم انہیں پسند تھا، بہت ذمہ دار، میچور اور کانفیڈنٹ۔ اس کی تعریف سنتے اس نے راہم کو دیکھا جو جیمز کو کسی ویڈیو گیم میں ہرا کر یوں خوش ہو رہا ہوتا جیسے اس نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میچور اور ذمہ دار، اس سے اختلاف ہوا مگر اظہار نہ کیا۔ راہم تمہارے دادا کے پاس انٹرویو کے لیے تب آیا تھا جب 17 سال کا تھا، بہت ذہین اور سمجھدار ہے۔ انہوں نے فوراً اسے چن لیا۔ اس نے خاموشی سے سنا۔ شام میں حیدر ملنے آیا تو اس نے کھانے کی میز پر دانستہ یہ ذکر چھیڑ دیا، بھلا 17 برس کی عمر کے لڑکے سے ایک بزنس ٹائکون کیسے انٹرویو لے سکتا ہے اور کس بنیاد پر لے سکتا ہے؟ راہم کو اچھی خاصی کھانسی آ گئی، حلق میں کچھ پھنس گیا۔ پانی کا گلاس چڑھانے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ہم سے لائے تھے یہاں سے پکڑ کر، حیدر نے اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر فارغ کو بتایا۔ راہم نے چمچ رکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں حیدر کو دھمکیوں سے نوازا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتے پلیٹ پر جھک گیا۔ فارغ وجدان کو پہلی بار اندازہ ہوا کام صرف وہ نہیں تھا جو راہم بظاہر کرتا تھا، کام کچھ اور بھی تھا جو وہ در پردہ اعظم شیرازی کے لیے کرتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی تفصیلات میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اعظم شیرازی کے کسی بھی معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ جمیلہ داؤد ہر تیسرے مہینے لندن کا چکر ضرور لگاتی تھی۔ نبیلہ شیرازی کی فیملی وہیں آباد تھی۔ ایک بہانہ رشتہ داروں سے ملاقات کا تھا اور دوسرا ایگزیبیشن کا، مگر وہ وہاں صرف اور صرف فارغ کے لیے آتی تھی۔ وہ جانتا تھا حیرت انگیز طور پر اعظم شیرازی نے مداخلت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ داؤد کو منع کیا تھا۔ وہ چند ایک بار بگونیا ہاؤس بھی آ چکے تھے، تاہم اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اسکول سے واپسی پر گاڑی دروازے پر دیکھ لی تھی اور گھر نہیں گیا تھا۔ دوسری بار گھر میں تھا اور اکبی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ تیسری بار وہ اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ وہ کیوں آتے تھے، کس لیے آتے تھے، اس نے راہم سے کبھی نہیں پوچھا۔ راہم نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں تھی۔ اس نے اپنا تمام تر فوکس پڑھائی پر کر لیا تھا۔
ویکینڈ پہ راہم آفاق نے اسے پورے گھر کی صفائی میں بری طرح تھکا ڈالا تھا. جو کام میڈ کے ذمے تھا وہ بھی اس کے سر ڈال دیے. خود وہ بیسمنٹ میں گھسا ہوا تھا. پھر کچن کیبنٹ کی صفائی کے بعد اوپری منزل کا رخ کیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ لان میں موجود تھے. پودوں کی کانٹ چھانٹ ہو رہی تھی. پھولوں کے ذکر پر تفصیلات سے آگاہ کرتا راہم اپنی فطرت سے مجبور کسی اور طرف چل نکلا. انتہائی سنجیدگی سے بگونیا پھول کے اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی روداد سنائی تو فارس اچنبے سے اسے دیکھ کر رہ گیا. تم نے اس وجہ سے گھر کا نام بگونیا رکھا کہ بگونیا پھول مرجھا جاتے ہیں؟ تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا. ہاں بالکل. تمہاری سوچ کے مطابق تو قبرستان کا نام زنگستان ہونا چاہیے. راہم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا حیران اور متاثر ہو کر. واؤ، یہ نام تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں. یقین نہیں آتا تم IT کے اسٹوڈنٹ ہو. اس نے تعصب سے سر ہلایا. کیوں یقین نہیں آتا؟ اس کے لیے دماغ نہیں چاہیے. کٹر سے غیر ضروری شاخ کاٹتے راہم نے سمجھے بنا اپنا سر ہلایا جیسے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل دماغ چاہیے. مگر جب بات سمجھ میں آئی تو حرکت تھم گئی، پارا چڑھ گیا. میں پودے کیوں کاٹ رہا ہوں؟ مجھے تو تمہارا سر کاٹنا چاہیے. کٹر اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگا تھا اور اس دن مسز گرانٹ نے پہلی بار فارس کو ہنستے دیکھا. وہ باہر لان میں ہی اخبار اور چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی. مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی. تم تو ہنستے بھی ہو. راہم اپنا غصہ بھول گیا. اس کی ہنسی تھم گئی، یوں جیسے غلطی ہو گئی ہو. وہ اسی وقت سنجیدہ سا اندر چلا گیا. راہم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر مسز گرانٹ کو دور سے ہاتھ ہلایا تو وہ نخوت سے منہ موڑ گئیں. آج کل ان کی پھر سے ناراضی چل رہی تھی. اس کی زندگی کے سیاہ تاریک ابواب میں سے ایک باب علیزے شیرازی کا تھا. وہ اعظم شیرازی کی بہن کی پوتی تھی. شیرازی خاندان کی ایک لاڈلی سرپھری سی اولاد جس سے اپنے ہر ایک شے پر بہت ناز تھا. وہ فخر اور کچھ غرور سے گردن اکڑا کر چلتی تھی. بظاہر کسی کو گھاس نہ ڈالنے کا رویہ رکھتے ہوئے بھی اس کی نظر ہر کسی پر ہوتی. علیزے شیرازی کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات بیگونیا ہاؤس میں تب ہوئی تھی جب ایک دن اچانک ہی وہ راہم سے ملنے آ گئی تھی. یہ پہلی ملاقات تھی اور ایسی کوئی خوشگوار نہ تھی کہ وہ اسے ذہن کے گوشوں میں کہیں سنبھال کر رکھتا. البتہ راہم کے ساتھ اس کی اچھی الیک سلیک تھی. بہت ہنس کر اور فرینڈلی ہو کر بات کر رہی تھی. گاڈ، میں یہ وقت بھول نہیں سکتی. تمہیں یاد ہے میرے کالج کی لڑکیاں تمہاری بہت بڑی فین تھیں؟ میں برا وقت یاد نہیں رکھتا مس. اسے مشروب کا گلاس پیش کرتے خود وہ صوفے پر بیٹھ گیا. وہ ہنستی. کہیے کیسے آنا ہوا؟ اس کا لہجہ بظاہر خوشگوار مگر انداز محتاط تھا. میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم ابھی بھی یہیں ہو یا پاکستان جا چکے ہو. گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرا، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا. وہ کچن سے نظر آ رہا تھا. راہم کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا. میں یقین نہیں کر سکتا. وہ مسکرایا. مجھے عامر نے میسج کیا تھا فوٹوگرافی کے لیے. شاید تمہیں میری ہیلپ چاہیے. آپ سے ہیلپ چاہیے ہوتی تو میں یقیناً آپ سے ہی رابطہ کرتا. گہری مسکراہٹ کے ساتھ جتا دیا. وہ خفیف سا ہو کر مسکرائی. مجھے پتہ ہے تم ایسا کبھی نہ کرتے، اس لیے میں نے سوچا خود ہی ہیلپ کر دوں. ویسے بھی میں آج کل فری ہوں. آفر پر ڈیل ہوگی. کچھ دنوں کے لیے خسارے میں نہیں جاؤ گے. اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے راہم نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا. ٹھیک ہے، ویسے آج تو وقت نہیں ہے میرے پاس. اگر آپ کل آ جائیں تو. ضرور. اس کی گردن ایک بار پھر کچن کی طرف گھوم گئی تھی. یہ کون ہے؟ اس نے راہم سے پوچھا. پہلے کبھی دیکھا نہیں اسے. میرا چھوٹا بھائی ہے. ٹانگ پر ٹانگ جما کر تعارف کروایا. تمہارا چھوٹا بھائی؟ علیزے کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں. شکل تو کہیں سے نہیں ملتی. ضروری تو نہیں کہ بہن بھائیوں کی شکلیں بھی ملیں، سنجیدگی سے جواب دیا. ایک بھائی ماں پر چلا جاتا ہے، ایک بھائی باپ پر. اوہ آئی سی. اس نے سمجھ کر سر ہلایا. جانے سے پہلے اس نے فارس سے بھی مخاطب ہونے کی کوشش کی. وہ ہیری کے پنجرے میں کھانا ڈال رہا تھا. اسے مکمل نظر انداز کر دیا. وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر چلی گئی. اگلے دن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ دوبارہ آئی. بیسمنٹ میں رکھے ہاؤس ماڈل کی اس نے مختلف زاویے سے تصویریں کھینچیں. ساتھ ہی وہ راہم کو دکھاتی جا رہی تھی. کئی تصویریں لینے کے بعد جا کر کوئی ایک فائنل کرتی. لائٹنگ، بیک گراؤنڈ، ٹیکسچر، گھر کے اندر کے زاویے کو خوبصورتی سے کیپچر کرتے ہوئے. کمال. وہ اس کی محنت کو سراہے بنا نہ رہ سکی. یہ والا مجھے دے سکتے ہو؟ اس نے کونے میں رکھے سفید رنگ کے وکٹورین گھر کی جانب اشارہ کیا. آرڈر پر تیار کیا ہے، اس نے کہا. فارغ ہو کر وہ اوپر آئی. کافی پیتے ہوئے اس نے راہم کو اپنا البم دکھایا. اس کا البم کافی ضخیم تھا. اس میں اس نے خاص طور پر وہ تصویر لگا رکھی تھیں جو اس کے دل کے بہت قریب تھیں یا جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد یا واقعہ جڑا رہ گیا تھا. وہ دنیا کے بیشتر ممالک گھومی ہوئی تھی اور اس نے قدرتی سحر انگیز تصاویر محفوظ کر رکھی تھیں. راہم صفحے پلٹتا جا رہا تھا. فارس برابر میں ہی بیٹھا تھا. پیر جھلاتی علیزے کی تمام تر توجہ اس پر تھی. اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کا خم، سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ. اس کا دل فارس وجدان کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کو چاہا. سامنے ہی صفحے پر کچھ تصویریں تھیں. راہم دیکھتے ہی رک گیا. آئی ریممبر دس گرل. اس نے 2 پونیوں والی بچی پر انگلی رکھی. یہ باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پریاں ڈھونڈ رہی تھی. البم دیکھتی ہوئی راہم کو یاد آیا تو ہنس کر بتانے لگا. مجھے وہاں دیکھ کر کہنے لگی آپ یہاں سے جائیں، آپ کو دیکھ کر پریاں ڈر جائیں گی. علیزے کو بھی جیسے کوئی بھولا بسرا منظر یاد آ گیا. شیرازی مینشن میں گزارا گیا وقت اور وہ شرارتی بچے. اسے گرتا دیکھ کر کتنا ہنسے تھے. منہ کے زاویے بگاڑتے اس نے سر جھٹکا. میں نے یہ پک صرف اس لیے سنبھال کر رکھی ہے کیونکہ ویو زیادہ پیارا ہے.
البم میں جنت کی تصویر پر نظر ڈال کر ہٹاتا فارس وجدان کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ خاموش تھا، وہ ان کی گفتگو میں کسی طور حصہ نہیں لے رہا تھا۔ تمہارا بھائی کتنا عجیب ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جانے سے پہلے اس نے راہم سے کہا۔ وہ کیوں کسی سے بات کرے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم نے اسے بتایا نہیں میں کون ہوں یا کس فیملی سے میرا تعلق ہے؟ راہم نے جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ یہ بتانے سے کیا ہوگا؟ اسے بھی کچھ رسپیکٹ شو کرنی چاہیے۔ راہم کی بھویں بے اختیار سکڑی تھیں۔ بالواسطہ طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسے اس کے آگے پیچھے پھرنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اسے آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ آخر وہ اتنے امیر خاندان کی لڑکی ہے، ایسے کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ مس علیزہ، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ آگے کو جھکا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا گارڈ تھا، میرا بھائی نہیں۔ وہ بھی مسکرائی۔ جانتی ہوں۔ وہ بیگ کاندھے پر ڈالتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے تاثر نے راہم کو عجیب مخمصے میں ڈالا تھا۔ بہت چلاک لڑکی ہے یہ، اس سے بچ کر رہنا۔ اندر جا کر اس نے فارس سے کہا۔ پہلے تم تو بچ کر دکھا دو۔ دو بدو جواب دینے پر راہم رک کر مڑا۔ کیا کہا؟ جب اس کا دل کرتا ہے آ جاتی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ کام سے آتی ہے؟ چند دن چھوڑ کر وہ دوبارہ آئی اور اس کے بعد بھی۔ پھر اس نے معمول بنا لیا۔ فوٹوگرافی کا کام ختم ہو گیا مگر اس نے آنا بند نہ کیا۔ تم اسے منع نہیں کر سکتے؟ کسے؟ راہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علیزہ شیرازی کو۔ اس دن وہ غصے میں تھا، غالباً وہ راہم کی غیر موجودگی میں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ پہلے اس نے تمہارا پوچھا، میں نے بتا دیا تم گھر پر نہیں ہو، میں لان میں گھاس کاٹ رہا تھا۔ اوکے۔ شی ٹرائی ٹو ٹیک مائی پکچر اینڈ دین؟ راہم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ہماری لڑائی ہو گئی۔ واٹ؟ راہم کا منہ کھلا۔ اس نے میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لی۔ میں نے اسے کیمرہ مانگا ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اس نے نہیں دیا۔ وہ مجھے ضد کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا فنی تھا، ہنس بھی رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا تو بھی اس کی آنکھوں سے، لہجے سے، تاثرات سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس کا کیمرہ توڑ دیا۔ راہم نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر سر پکڑا۔ صرف اس لیے کہ اس نے تصویریں لیں؟ تم نے اس کا کیمرہ توڑ دیا؟ اسے اجازت کس نے دی وہ میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لے؟ وہ بھی پھٹ پڑا۔ اوہ گاڈ فارس، تم جانتے بھی اس کے کیمرے کی کتنی قیمت ہوگی؟ راہم کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ کیمرہ قیمتی ہے تو کیا اس کو اجازت ہے وہ بغیر پوچھے دوسروں کی تصویریں لے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یار فارس، وہ یہاں کیوں آتی ہے؟ تم اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے راہم پر غصہ آیا تھا۔ اعظم شیرازی کی رشتہ دار ہے، اچھی طرح سے جانتی ہے یہ گھر ان کا ہے، سو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اسے اس طرح سے منع کروں۔ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ سو وٹ، گھر ان کا ہے تو اسے پاس مل گیا آنے کا۔ دیکھ نہیں رہی یہاں ہم رہتے ہیں اور تم نے تو کہا تھا کہ کرایہ دیتے ہو۔ راہم کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا پہلی بار ہی وہ اس طرح کھل کر بحث کر رہا تھا، جواب پر جواب دے رہا تھا، اعتراض اٹھا رہا تھا۔ اوکے فائن، میں بات کروں گا، نہیں آئے گی یہاں۔ کس سے بات کرو گے؟ حیدر سے، آف کورس۔ فارس وجدان کا پارا ایک بار پھر چڑھا تھا۔ حیدر سے پوچھے بغیر تم سے کوئی کام نہیں ہوتا؟ سر میں ہاتھ پھیرتا وہ بڑی معصومیت سے صوفے پر بیٹھ گیا، گردن نفی میں ہلا دی کہ نہیں، بالکل نہیں ہوتا۔ فارس بڑبڑاتا ہوا اوپر چلا گیا۔ جانے راہم نے کسی سے بات کی یا پھر علیزہ شیرازی کو ہی اس کے رویے کا غصہ تھا کہ وہ اگلے 2 ہفتوں تک نہیں آئی۔ تیسرے ہفتے وہ دوپہر میں ایک بار پھر دروازے پر کھڑی تھی اور اس پر نظر پڑتی ہی فارس کا غصہ پھر سے عود کر آیا تھا۔ تاہم وہ ہینڈل پر گرفت جمائے تحمل سے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے تھا، چاکلیٹ کا ڈبہ بھی۔ باہر ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ راہم گھر پر ہے؟ نہیں، کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ علیزہ شیرازی کو ایک دم سے حد تک کا احساس ہوا تھا مگر ضبط کرتے زبردستی مسکرائی۔ مجھے اس نے بلایا ہے، کہہ کر جتایا کہ وہ اسے اس طرح یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ فارس نے لب بھینچ کر گہری سانس لی، پھر دروازہ کھول کر اسے آنے دیا۔ میڈ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پرس بھی رکھ دیا، بوکے بھی۔ کب تک آ جائے گا؟ اس نے ٹائم دیا ہے تو بتایا بھی ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ بغور اسے دیکھتی چپ رہی، پھر اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے سخت ناراض ہو، میں راہم کو فون کرتا ہوں۔ اس سے بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ علیزہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ غرور کس بات کا تھا اس لڑکے کو؟ اس کا رویہ اس طرح سے نظر انداز کرنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ میڈ کھانے کا انتظام مکمل کرنے کے بعد چلی گئی تو کلائی موڑ کر وقت دیکھتے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ فریزر کھولے کھڑا تھا۔ تم لندن بزنس اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ سامنے میز پر کچھ پمفلیٹس اور اس کی کتابیں رکھی تھیں، اسٹوڈنٹ آئی ڈی بھی۔ اس کے آنے سے قبل وہ یہیں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا۔ گلاس میں پانی ڈالتے اس کی حرکت تھمی، سنی انسنی کیے وہ کیبنٹ کھول کر کچھ تلاش کرتا، خود کو مصروف ظاہر کرتا رہا۔ عموماً راہم اب تک آ جاتا تھا، جانے کیوں تاخیر ہو رہی تھی۔ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کچھ میسج کیے تھے تو ان کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی خود سے مخاطب ہو رہی تھی، اپنے خاندان اور اپنے باپ کے کاروبار کا حوالہ دیتی، اس پر جیسے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی جانب پشت کیے کچن میں سلاد کاٹ رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی طرح اس سے بھی اپنی حیثیت پر بہت ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا۔ علیزہ کو خوش فہمی تھی ایسی باتیں کر کے وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسی دوران میسج موصول ہوا تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ علیزہ آئی ہے؟
کیوں؟ کس لیے؟ راہم کا حیرت بھرا جواب آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر میسج لکھا، کہہ رہی ہے تم نے بلایا ہے۔ میں نے نہیں بلایا۔ راہم کا جواب پڑھتے اس کے لب سختی سے بھینچ گئے تھے۔ اس نے موبائل رکھ دیا، چھری بھی۔ میرے خیال سے باپ کو چلے جانا چاہیے، مڑ کر کہا، لہجہ کھردرا تھا، آنکھوں میں سختی اتری ہوئی تھی۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں محبت سمو کر پوچھا۔ پھر مجھے آپ کو اس گھر سے نکالنا پڑے گا۔ وہ ہنس پڑی۔ میرے اپنے گھر سے؟ فارس ضبط کیے کچن سے باہر آ گیا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس دن تم نے میری انسلٹ کی، میرا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اگر تم سے محبت نہ کرتی تو بہت برا بدلہ لیتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے سکتے میں آیا تھا۔ اس نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ جائیے یہاں سے، اس نے تحمل سے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تمہارا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اتنا چاہنے لگی ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر تم ہو کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ لوں گا۔ پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ اس کی آواز پہلے سے بھی بلند اور زیادہ پتھریلی ہوئی تھی۔ علیزے لمحے بھر کے لیے تھمی۔ ڈرامہ؟ میری محبت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آزما کر دیکھ لو، میں تو تمہارے لیے اپنے خاندان سے بھی ٹکر لے سکتی ہوں۔ مجھے تم میں اور تمہارے خاندان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اب آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ فارس، اس نے قریب آنا چاہا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ علیزے کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بگونیا ہاؤس میں تم راہم کی وجہ سے آتی رہی ہو، اس تک محدود رہو۔ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو۔ غصے سے کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ اگر وہ گھر سے نہیں نکل رہی تھی تو وہ خود ہی جانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ فارس پلیز میری بات تو سنو۔ اس نے آگے بڑھ کر راستے روکے۔ اس کا بازو پھر شرٹ دبوچی تھی۔ فارس وجدان کا دماغ گھوم گیا۔ دوسری پل وہ اپنا آپ چھڑاتا، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لایا اور اسی سرعت سے دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا۔ اس نے کوئی لحاظ مروت نہیں رکھی تھی۔ دوبارہ یہاں کبھی مت آئیے گا۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ علیزے اس کی اس حرکت پر صدمے سے گنگ کھڑی تھی۔ وہ خاموش اور ریزرو سا رہنے والا لڑکا اس قدر اشتعال میں آ گیا تھا جیسے سب بھسم کر دے گا۔ وہ اس کی محبت کا جواب اپنی نفرت کے تمانچے سے دے گیا تھا۔ علیزے شیرازی کا چہرہ غصے اور توہین سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ ایک اونچے بڑے خاندان کی لڑکی، اس کا اپنی ہی نظروں میں تماشا بن گیا تھا۔ فارس کی یہ جرأت! اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسے غرور کس بات کا تھا آخر؟ کس زوم میں تھا وہ لڑکا؟ اس نے سمجھا کیا تھا اسے؟ گھر جا کے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں گھومتی رہی۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی بے عزتی کے احساس کے تحت جلنے والی آگ بجھنے کا نام لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، نہ کبھی کوئی اسے نظر انداز کر سکا تھا، نہ کوئی بے عزت کر سکا تھا۔ اس نے خود کو فارس وجدان کے سامنے جھکا دیا تھا، اپنی عزت مٹی کر دی تھی۔ کسی طور اب یہ غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تم سے اس بے عزتی کا وہ بدلہ لوں گی تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ علیزے کہاں ہے؟ راہم گھر پہنچا تو پہلا سوال یہی تھا۔ جا چکی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، سر آگے کو جھکا ہوا تھا، نوٹ بک پر قلم تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ کس لیے آئی تھی؟ کچھ بتایا اس نے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ راہم اس کی خاموشی سے الجھن کا شکار ہوتا کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ اسے علم تھا وہ علیزے شیرازی کی آمد سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ پہلے اسے منع بھی کر چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں آئی تھی، سو وہ بھی اس بات کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ نیچے جا کر گھر کا جائزہ لیا تو پھول ڈسٹ بن میں گرے ہوئے ملے۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی پیشانی مسلی، دوبارہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں۔ علیزے شیرازی اس کے خاندان کی لڑکی تھی، رشتے میں کزن۔ وہ اس واقعے کا کسی طور پر بھی اس کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو آگ اس کے اندر جل رہی تھی اسے خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ شیرازی خاندان سے اس کی نفرت علیزے شیرازی کی اس حرکت کے بعد مزید بڑھ چکی تھی، مگر وہ خود کو ضبط کیے بے پرواہ سے نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہم اسے دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے علیزے کو کال کی تو اس کا موبائل بند ملا۔ جانے کیا بات تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے علیزے شیرازی دوبارہ بگونیا ہاؤس نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے راہم آفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ علیزے 1 ماہ کی چھٹیوں پر امریکہ چلی گئی تھی۔ حالانکہ نبیلہ شیرازی چاہتی تھی وہ ان کے ساتھ پاکستان جائے، مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اپنے بدلے اور انتقام کے لیے اس کا امریکہ جانا ضروری تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اعظم شیرازی اور نبیلہ شیرازی کے درمیان اس کے اور حماد کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ معاملات تقریباً طے تھے، دسمبر تک باقاعدہ منگنی ہونی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ شروع سے ایسی ہی تھی، نڈر اور بے باک۔ جہاں جذبات اور عزت کی بات ہوتی وہاں کسی طور پر وہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ معاف کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سزا یا انتقام سے آگے اس کی سوچ اور کہیں نہیں جاتی تھی۔ وہ امریکہ میں پورا 1 ماہ رہی اور اس دوران وہ خود کو بجھا سا اور بہت دکھی پوز کرتی رہی۔ حماد اس کے لیے بہت حساس تھا، وہ اسے روز ہی باہر لے جاتا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو۔ جمیلہ داؤد بھی اس کی بہت فکر کرتی تھی۔ اعظم شیرازی کی تو وہ ویسے بھی بہت لاڈلی تھی۔ جانے سے 2 روز پہلے اس نے اعظم شیرازی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
उस दिन जमीला दाऊद और हारून शिराजी किसी दावत पर गए हुए थे। हमाद भी घर पर नहीं था। ये अच्छा मौका था, वो इत्मीनान से उनसे सब कह सकती थी। उस वक्त वो अपने ऑफिस रूम में बैठे कुछ फाइलें देख रहे थे जब वो दस्तक देकर उनके कमरे में आई थी। कुछ देर तक उनके सामने बैठकर खुद पर एक दुख और कर्ब की सी कैफियत तारी किए रही। यूं जाहिर करती रही जैसे उसे उनसे बात करने में दुश्वारी हो रही हो। फिर उसने यूं जाहिर किया जैसे उनकी हिम्मत दिलाने पर उसे कुछ हौसला आ गया हो। उसने खुलकर बता दिया कि वो हमाद शिराजी के साथ अपने इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है। वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। आज़म शिराजी कुछ देर तक उसे साकत निगाहों से देखते रह गए। उन्हें उस लड़की की जुर्रत पर हैरत हुई थी। वो अपने माँ बाप से कुछ कहने की बजाय उनसे बात कर रही थी। आज़म शिराजी ख़ानदान के बड़े थे। हमाद के साथ उसके रिश्ते का फ़ैसला उनका था। वो उनकी ही पसंद थी। राहिम मफाक भी उनका ही आदमी था। वो उसी तरह अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती थी। ऑफिस रूम के दरवाजे के उस पार दस्तक देता हमाद अपनी जगह थम गया था। उसका यह एतराफ़ उसके हवासों पर बिजली बनकर गिरा था। वो उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों साथ पले बड़े थे। वो उसके लिए बहुत अहम थी। वो उससे मोहब्बत करता था और दादा के उस फैसले को उसने दिल से कबूल किया था। कौन है वो? ज़ब्त करके उन्होंने तहम्मुल से वही सवाल पूछा था जो सवाल वो चाहती थी कि उससे पूछा जाए। राहिम मफाक एक जाना पहचाना नाम था। वो उसके ज़रिए उस लड़के तक पहुंच सकते थे। वो अपने ख़ानदान की औरतों के साथ अफेयर चलाने वालों का हशर बिगाड़ सकते थे। उसे कोई आम सा बदला, कोई आम सी सज़ा नहीं चाहिए थी। अब वो तफसीलात में जा रही थी। गुज़िश्ता 1 साल से वो राहिम के भाई फारिस वजदान के साथ राब्ते में थी। वो उससे मोहब्बत करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। अलीज़े शिराजी उस इजाज़त के लिए आई थी। मेरी खुशी और रज़ा भी इसी में है। मैं उसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। आज़म शिराजी शदीद सदमे में बैठे थे। दरवाजे के उस पार हमाद भी पत्थर हुआ खड़ा था। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? वो गुस्से के आलम में महज इतना ही कह सके। मैं जानती हूँ आपका फ़ैसला हम सब के लिए मुकद्दम है। मुझे आपकी इज़्ज़त का भी एहतराम है, पर बाबा ये मेरे दिल का मामला है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ और उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर आप एक बार उससे मिल लें, अगर अलीज़े, उन्होंने एकदम से हाथ उठाकर उसे मज़ीद भी कुछ कहने से रोक दिया था। शायद वो लड़की होश में नहीं थी। उसे पता नहीं था वो क्या कह रही थी। उन्हें उसकी ये कोई शरारत, कोई मजाक लगा था। वो ऐसी ही थी, इतना तो वो उसे जानते थे। मगर जिस तरह रो रो कर वो उनसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी, वक्त जैसे थम सा गया था। फारिस वजदान, हाल ही में वो लड़का 18 बरस का हुआ था और उसने अभी से ये खेल शुरू कर दिया। उनका चेहरा सुर्ख हुआ, पेशानी की रगें उभर आईं। उनकी आंखों में गज़ब का समंदर ठाटे मार रहा था। अलीज़े का ख्याल था शायद वो उस लड़के से मुतल्लिक उससे मज़ीद सवाल पूछेंगे, मगर वो कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। ज़ब्त करते हुए उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो चाहते थे अलीज़े वहाँ से उठ जाए। आज तो जो तुमने कह दिया सो कह दिया। आइंदा ऐसी कोई भी बात करने की जुर्रत मत करना। मैं समझूंगा तुमने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। दिसंबर में तुम्हारी और हमाद की मंगनी है, उन्होंने हतमी लहजे में कह दिया। उनकी नज़र से बचकर उसने एक जांचती हुई निगाह उन पर डाली। अंदाज़ा लगाने की एक कोशिश की कि वो फारिस नामी उस लड़के के साथ क्या कर सकते थे। फिर उसी मासूमियत और दुख भरे तासुरात के साथ आंसू साफ करती उठकर चली गई। हमाद अपने कमरे में बंद हो गया। फारिस वजदान, उसका दिमाग जैसे फटने को था। उसके अंदर बाहर आग सी जल उठी थी। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, जिसे अपना साथी बनाना चाहता था, उसी कज़न के साथ फारिस वजदान ने अफेयर चला दिया था। आज वही अलीज़े उसके दादा के सामने बिला खौफ व ख़तर उसी मोहब्बत के लिए रो रही थी। फारिस वजदान तो पाकिस्तान में था, लंदन में क्या कर रहा था? उसके दादा ने अभी तक उसे अपनी कफ़ालत में रखा हुआ था। हो क्या रहा था आखिर? उसके अंदर का गुस्सा था कि किसी तौर कम ही नहीं हो रहा था। हैदर ने उसे फ़ोन किया था। आज़म शिराजी लंदन आए हुए थे और कुछ ही देर में बगोनिया हाउस पहुंचने वाले थे। इस तरह अचानक? खैरियत? लॉलीपॉप मुंह में डाले अरहम दीवार पर पेंट कर रहा था। उसने हैरान होकर पूछा। मालूम नहीं, पर बहुत गुस्से में है। दीवार पर पेंट ब्रश फेरते उसका हाथ रुक गया। उसने मोबाइल रख दिया, दस्ताने उतार दिए, पेंट के लिए मुख्तस किए गए लिबास भी। दरवाजे पर घंटी बजी तो उसने फ़ौरन खोल दिया। सामने आज़म शिराजी खड़े थे। उनके तासुरात कुछ अच्छे न थे। फारिस सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा था। आज़म शिराजी पर नज़र पड़ते ही वो ठटक कर रुक गया। राहिम को अपने रास्ते से हटाते हुए उन्होंने आगे बढ़कर उसके गाल पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ जोड़ दिया था। राहिम अपनी जगह थम गया। फारिस ने गाल पर हाथ रखे उनकी तरफ दुख से देखा। पूरे 4 साल बाद होने वाली मुलाकात का आगाज़ एक थप्पड़ से हुआ था। आज़म शिराजी के तासुरात पथरीले हो रहे थे। आंखों में खून उतरा हुआ था। उनका बस नहीं चल रहा था वो उसकी जान निकाल लें। जानता था जो गंदा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वो एक न एक दिन अपना सर ज़रूर दिखाएगा। कहर भरे लहजे में नफ़रत और हकारत के साथ उन्होंने कहा था। बारूब आवाज़ में चिंगाड़ थी। फारिस मुतविज अपनी जगह पत्थर हुआ खड़ा था। नकब लगाने मिला भी तो हमारा ख़ानदान। चाले चलने में तुम्हारी माँ से ज़्यादा तेज़ और शातिर दिमाग और किसी का नहीं था। उसे गिरेबान से पकड़कर दबोच लिया। क्या समझ रहे थे अलीज़े को फंसाकर, उसे मुतनफ़र करके तुम इस ख़ानदान का हिस्सा बन जाओगे और मैं ऐसा होने दूंगा?
اوقات کیا ہے تمہاری؟ علیزے سے شادی کرو گے؟ حماد کے فیونسی سے؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ کسی شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ فارس وجدان ساکت نگاہوں سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وحشت ٹھہری تھی۔ آگ کا نظارہ تھا، دکھ کی لہر تھی، بے یقینی کا تاثر کہیں نہیں تھا۔ دکھ ان کے رویے اور شاید تھپڑ کا بھی نہیں تھا، صدمہ اس الزام کا تھا جو اس پر لگا تھا۔ سالوں بعد بھی انہیں اس میں اس کی ماں کا ہی کردار نظر آیا تھا۔ وہ ان کی دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے، ان کی نیک نامی کو ڈبونا چاہتا ہے، ان کے پوتے کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا میں ایک سانپ کو دودھ پلا رہا ہوں، مجھے پتا تھا تم ایک دن ضرور اپنی اصلیت دکھاؤ گے۔ کتنا یقین تھا ان کے لہجے میں، کتنا وزن تھا آواز اور لفظوں میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں تمہیں وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ شدید غصے میں، نفرت سے وہ سب کچھ کہتے جا رہے تھے۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی جاتی۔ وہ اپنی جگہ سانس روک کے کھڑا تھا، نگاہیں اعظم شرازی کے چہرے پر جمی تھی۔ آئندہ، انہوں نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، آئندہ اگر میرے خاندان کے آس پاس پھٹکنے کی بھی کوشش کی تو میں جان نکالوں گا تمہاری۔ وہ اس پر دھاڑے، آواز بلند تھی، پنجرے میں ہیری سہم گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، یہ علیزے سے ملتا ہے، تم نے یہ بات کبھی رپورٹ نہیں کی؟ پھر وہ پلٹ کر راہم پر برس پڑے۔ سر ایسا کچھ نہیں ہے۔ راہم ہوش میں آتے ہی آگے بڑھا۔ بس بہت ہوا راہم، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اعظم شرازی نے ایک نہیں سنی۔ وہ اسی وقت وہاں سے چلے گئے۔ فارس اپنی جگہ مردہ سا کھڑا تھا۔ شرازی خاندان کی ایک لڑکی نے اس کے انکار کا بدلہ اس سے لے لیا تھا، اور کیا غضب کا بدلہ لیا تھا۔ اعظم شرازی راہم آفاق سے سخت ناراض تھے۔ وہ کسی طور پر بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر سے بات کر کے وہ پہلے ان کے اپارٹمنٹ اور اگلے صبح ان کے آفس چلا آیا تھا۔ اس نے ان کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر رکھ دیا۔ بگونیا ہاؤس میں 2 کیمرے تھے۔ ایک کیمرہ بیرونی احاطے کو کور کرتا تھا، دوسرا کیمرہ لاؤنج کے ایریا، سیڑھیوں اور کچن کو کور کرتا تھا۔ گزشتہ 2 ماہ میں ریکارڈ کی گئی مختلف ایام کی ویڈیوز تھیں، خصوصاً ان دنوں کی جب علیزے وہاں آتی رہی تھی۔ گھر کے اندر کی کسی ایک ویڈیو میں بھی فارس وجدان نے اس سے مخاطب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا، اس کے قریب تک نہیں کھڑا تھا۔ ٹیبل پر ایک بار البم پر بات ہو رہی تھی تو تب بھی وہ چپ چاپ اور قدرے فاصلے پر کھنچا کھنچا سا بیٹھا تھا۔ ہاں البتہ بات پہ بات علیزے ضرور اس سے مخاطب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا راستہ بھی روک لیتی تھی، ہنستے مسکراتے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ آئس کریم، چاکلیٹ یا بسکٹس آفر کرتی ہوئی ہر بار وہ بس ایک نظر اس پر ڈالتا وہاں سے اٹھ جاتا تھا، اس کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ بیرونی احاطے میں محض چند ایک بار ہی دونوں کا سامنا ہوا ہوگا، اور فارس کا رویہ ہر جگہ ایک سا تھا، سرد، محتاط، نظر انداز کرتا ہوا۔ لان میں تصویریں لینے پر کیمرہ توڑنے کا وہ منظر بھی محفوظ تھا۔ دونوں کی اس پر تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اعظم شرازی لب بھینچے خاموشی سے اسکرین پر دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک ویڈیو ختم ہوتی تھی تو دوسری چلنے لگتی تھی، دوسری ختم ہوتی تو پھر تیسری، اور سب سے آخری ویڈیو 1 ماہ پہلے کی تھی۔ اس رات جو ہوا تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ علیزے جس سے محبت اور شادی کا دعویٰ کر رہی تھی، اس نے بہت نفرت سے دھتکار کر اسے گھر سے باہر نکالا تھا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر آپ مجھ سے بات کر لیتے تو میں آپ کو سب بتا دیتا، بلکہ ویڈیوز بھی دکھا دیتا، راہم بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ فارس یونیورسٹی سے سیدھا گھر آتا ہے، آج تک اس کے حوالے سے مجھے کبھی بھی کہیں سے شکایت نہیں ملی۔ کیسی نیچر اور کریکٹر کا ہے مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ ہمارے پڑوس میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں حیدر کو ہر رپورٹ دیتا ہوں۔ جب علیزے اس کے لیے کبھی بگونیا ہاؤس میں آئی نہیں تو میں یہ بات کیسے مینشن کر سکتا تھا؟ علیزے فوٹوگرافی کے لیے آتی رہی ہے، فارس کا اس میں نہ کوئی دخل تھا، نہ ہی وہ کبھی اس کے ساتھ فری ہوا۔ سانس لینے کو اس نے ایک لمحے کا توقف لیا۔ اس کا کام ختم ہو گیا، وہ پھر بھی آتی رہی، پھر میں نے اسے خود ہی منع کر دیا۔ وہ اس پر بہت غصہ ہوئی کہ میری یہ جرأت کہ میں اسے اس گھر میں آنے سے منع کروں جو آپ کا ہے۔ کیا میں اندھا ہوں؟ کیا میں علیزے کے کسی بھی عمل سے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس طرح کی پہل کر رہی تھی؟ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اسے اعظم شرازی کے رد عمل سے شدید اختلاف تھا۔ اس پوری سچویشن پر غصہ تھا۔ وہ بہت ضبط اور تحمل سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں۔ اعظم شرازی پہلی بار چپ تھے۔ جس ہاتھ سے انہوں نے فارس کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ سختی سے بند ہوا تھا۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 1 سال تک افیئر؟ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے محترمہ کو بگونیا ہاؤس کا چکر لگاتے ہوئے، کہہ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ راہم آفاق نے علیزے کی اصلیت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ ان کے آفس میں سکوت چھا گیا تھا۔ فارس نے گھر چھوڑ دیا ہے، میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ اس کی کلاس فیلوز بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے رک کر پیشانی مسلی، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی تھی، آپ کو پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو علیزے کے بارے میں سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اعظم شرازی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو گئی، اور یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ فارس کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی یار مسئلے ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ مسئلے بیچارے کے ساتھ۔ وہ بیچارہ بالکل اکیلے ہے نا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ راہم چلو کچھ ڈھنگ کا بندہ تھا، اور اب پھر وہ کہاں چلا گیا؟
پھر وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. علیزہ کتنی بری ہے، یہ سارا خاندان ہی برا ہے، جو امیر ہوتے ہیں سارے برے ہوتے ہیں. کیا بات کر رہے ہو یار، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اور پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے. میں بس نیکسٹ پارٹ اس کا پڑھنا چاہتی ہوں، آگے کیا ہوتا ہے. ہاں، اور جی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.